بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پروگرام سچ سویرا کے ساتھ اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ایک نئی صبح، ایک خوبصورت صبح کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ملک کے بہت سے حصوں میں اس وقت بارش ہو رہی ہے اور سردی کا عالم بھی ہے، لیکن قدرت کے یہی مظاہر ہیں، کبھی سردی، کبھی گرمی، کبھی موسم کی تبدیلی، جو انسان کو فریش بھی رکھتے ہیں، اور موسموں کی یہ تبدیلی انسان کو اس بات کے لیے بھی تیار کرتی ہے کہ بدلتے ہوئے حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آج ہمارا موضوع بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ صحت مند ذہن کیسے رکھا جائے اور پھر اس کے لیے ایک صحت مند جسم کیسے قائم رکھا جائے، کیسے بنایا جائے، اس پر ہماری آج گفتگو ہوگی۔ اور ہمارے ساتھ آج ایسے مہمان ہیں جو اس شعبے کے ماہر ہیں۔ ہمارے ساتھ مہرین بلال صاحبہ ہیں، آپ ماہر غذائیت ہیں، نیوٹریشنسٹ ہیں، اور ساتھ ڈاکٹر نوید سلطان اعوان ہیں جو مینٹل ہیلتھ ایکسپرٹ ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ نیوٹریشن یعنی غذائیت، یہ اتنی اہم چیز ہے ایک جسم کے لیے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک ذہن کے لیے صحت مند، اور ایک بیلنس یا توازن غذا پر ہم بہت کم توجہ دیتے ہیں۔ تو غذا کے توازن پر، بیلنس ڈائٹ پر اور اس کی اہمیت پر بتائیے گا۔ دیکھیے، سب سے پہلے اگر ہم اپنی مینٹل ہیلتھ کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کا فزیکل ہیلتھی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ بالکل صحیح۔ اور فزیکل ہیلتھ کے لیے آپ کی، یعنی کہ آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کیا کہتے ہیں کہ بچے کو گھٹی دیں، بچے کی خوراک کی فکر ہوتی ہے، بچے کو دودھ دینا ہے سارا، یعنی کہ بچے کی نیوٹریشن وہیں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی انسان اس دنیا میں خوراک کے بغیر، ڈائٹ کے بغیر، نیوٹریشن کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ بالکل صحیح۔ بلڈنگ بلاک آف باڈی ہے خوراک، اتنی ضروری ہے آپ کی نشو و نما کے لیے، آپ کی گروتھ کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ انفارچونیٹلی ڈائٹ کو اس طرح سے امپورٹنس نہیں دی جاتی جتنی کہ دینی چاہیے، بالکل صحیح اور بات ہے۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ، ایک ایک سیل خاص قسم کی نیوٹریشن مانگتا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو وٹامنس چاہیے، کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو پروٹینز چاہیے، صحیح۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہیلدی فیٹس چاہیے، یعنی کہ ہماری باڈی کا ایک ایک پارٹ ایک خاص قسم کی نیوٹریشن مانگتا ہے۔ تو جب آپ تمام نیوٹریشن، ہم کہتے ہیں بیلنس ڈائٹ، وہ ڈائٹ کے جس میں کمپلیکس کاربس بھی ہوں، جس میں ہیلدی فیٹس بھی ہوں، پروٹینز بھی ہوں، وائٹامنس بھی ہوں، منرلس بھی ہوں، فائبر بھی ہو، پانی بھی ہو۔ آپ دیکھیں پانی کتنا امپورٹنٹ ہے، جی جی۔ ٹھیک ہے، ہماری باڈی کے لیے، ہماری باڈی کمپوزیشن کے لیے پانی کتنا امپورٹنٹ ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب آپ بیلنس طریقے سے استعمال کریں گے تو یقیناً آپ کی جسمانی ضروریات پوری ہوں گی۔ جب جسمانی ضروریات پوری ہوں گی، پھر وہ جسم چاہے ایک ٹین ایج بچے کا ہے، یا ایک اسکول جانے والے بچے کا ہے، یا پھر ایک مدر کا ہے، یا ایک اولڈ ایج بندے کا ہے، جب اس کی ضرورت، جسمانی ضرورت اس کی ڈائٹ اور نیوٹریشن سے پوری ہوگی تو یقیناً وہ بندہ سوسائٹی میں بھی اچھا موو کرے گا، اور وہ ذہنی طور پہ بھی ہیلدی ہوگا، اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوگا۔ یعنی کہ اب آپ دیکھیں کہ ڈپریشن کی بھی ڈائٹس ہیں، کہ اگر جی آپ جی۔ کو ڈپریشن ہے تو ہم کہتے ہیں کہ کون سی ڈائٹس لیں کہ جس سے آپ کا ڈپریشن کنٹرول ہو، یا کون سی وہ ڈائٹس ہیں جو کہ بچوں کو زیادہ ہائپر کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹیز، ہمارا سوچنے کا انداز کہیں نہ کہیں ہماری خوراک سے منسلک ہے۔ یہ بہت بہت اہم بات، اور ہم پروگرام میں مزید آپ سے جانیں گے اس کے بارے میں۔ ڈاکٹر نوید سلطان اعوان صاحب کہتے ہیں کہ جو ہیلتھ ہے یہ کوئی ایبسنس آف ڈیزیز نہیں ہے صرف۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیماری نہیں تو بندہ جو ہے وہ ہیلدی ہے، بلکہ یہ انسان کا جسم، انسان کا ذہن، اور پھر انسان کی اسپرٹ، یا بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ معاشرے میں جو انسان کے تعلقات ہیں اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل سر، ایسا ہی ہے کہ ان تینوں چیزوں کا، آپ کی سوشل لائف کا، جی معاشرے جی۔ میں جو زندگی ہے، آپ کی جو فزیکل ہیلتھ ہے، جو آپ فوڈ بھی کھا رہے ہو، یا آپ کی جسمانی طور پر کوئی آپ کو پین نہ ہو، یا اگر آپ کی جسم ہے اور اس کا آپ مکمل خیال رکھ رہے ہو وہ، اور پلس آپ کا جو ذہنی سکون ہے، یہ تینوں چیزیں الائن ہونی چاہیے۔ اگر ان میں سے ایک بھی اوپر نیچے ہوتی ہے تو پھر آپ کی لائف ڈسٹرب ہو سکتی ہے۔ یعنی بظاہر آدمی خوراک بھی صحیح کھا رہا ہے، بظاہر اس کی باڈی بھی ٹھیک ہے،
لیکن اگر ذہنی طور پر وہ سکون میں نہیں ہے بالکل ایسا ہی ہے. تو جس کو آپ سیٹسفیکشن کہہ لیں، جس کو پیس آف مائنڈ کہہ لیں، تو وہ بھی ہیلدی نہیں ہے، اور اس کے اثرات پھر دماغ پر اور جو سوشل لائف ہے اس پر بھی برآمد ہوں گے. ضرور پڑتے ہیں. بالکل آپ ایسے دیکھ لینا کہ ایک انسان کو اگر اس نے کھانا ہی نہیں کھایا، ٹھیک ہے، یا وہ جو چاہ رہا ہے وہ اس کو نہیں کھا رہا، ٹھیک ہے، جی جی تو آٹومیٹیکلی اس کے اندر ایک پریشانی ضرور رہے گی. یعنی کہ فوڈ سے اس کو سیٹسفیکشن ہونا بھی ضروری ہے. بالکل پھر صحیح. دوسرا جیسے میم نے بتایا کہ جی کہ اس کی جو غذائیت ہے، جو پروٹینز وغیرہ ہیں، وہ بھی اس کو ساتھ ساتھ میں ملتے رہیں گے، تو تبھی وہ اس کا پرسکون رہنا بہتر ہوگا یا وہ رہ پائے گا. جی، ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ ماہر تعلیم ہیں. ڈاکٹر صاحبہ، آپ ایک بیلنسڈ لائف، ایک ہیلدی لائف کے ساتھ ہی منسلک ہے، فرمائیں گے؟ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اچھا، وہ آپ کا تھوڑا سا مسئلہ مائک ہے وہ ٹھیک کرتے ہیں. جی آپ کنٹینیو کیجیے گا. اچھا، تو میں بتا رہا تھا کہ اگر سوشل لائف کی اگر ہم بات کریں تو ایک انسان اگر اپنے گھر سے خوش ہے، اپنے معاشرے سے خوش ہے، اپنی جاب پرفارمنس اس کی اوکے ہے، تو وہ پھر بھی اس کی مینٹل ہیلتھ آٹومیٹیکلی اپنے ایک لیول پر آئے گی. ہم اس میں مینٹل ہیلتھ کی ڈیفینیشن یوں نہیں کرتے کہ ایک بندہ ٹوٹلی ڈسٹرب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کتنا پرفارم بہتر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ایسے بھی ہوتے ہیں ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں یا اپنی جاب میں اتنے بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم اپنی ذہنی صحت کا خیال ہی نہیں رکھتے، یا پھر سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنی فوڈ کا خیال نہیں رکھتے، یا سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے کچھ ریلیشن شپس جو ہوتے ہیں ان کو اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس لیے ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہم پہلے کس چیز کو پرائرٹی پہ لے کر آئیں. یہ بالکل یوں سمجھ لیں کہ یہ ترازو کی طرح ہے، ان سب کو آپ نے ایک ساتھ میں لیول پر لے کے رکھا. بہت خوب. مہرین بلال صاحبہ، وہ جو بیلنس کی بات ہو رہی ہے نا، توازن کی، تو غذا کے حوالے سے آپ کیسے یہ ہمیں بتائیں گی کہ ایک بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ ہے پلاننگ. ہم جب لفظ ڈائٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ڈائٹ پلان. ڈائٹ پلان صرف اس پیج کا نام نہیں ہے کہ جس پہ آپ کے پورے دن کی خوراک لکھی ہوتی ہے. ڈائٹ پلان اس پلاننگ کا نام ہے جس میں کہ ہم ویکلی یا منتھلی یا ڈیلی بیس پہ ایک بندے کی ڈائٹ کو پلان کرتے ہیں. اور جب ہم اس کو پلان کرتے ہیں تو پلان کرنے سے پہلے اس بندے کی پوری ہسٹری ضروری ہے کہ ایج کتنی ہے، ہائٹ کتنی ہے، ویٹ کتنا ہے، یہ بندہ اوور ویٹ ہے یا انڈر ویٹ ہے، اس کی کیلوریک ریکوائرمنٹ کتنی ہے، بی ایم آئی کتنا ہے. تو جب یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے ڈائٹ پلان ہوتی ہے تو آٹومیٹیکلی آپ کی نیوٹریشن وہاں سے پوری ہو جاتی ہے. اچھا، یہ اس سے پہلے کہ پلاننگ بتائیں، یہ بتائیں کہ یہ ممکن ہے، آسان ہے؟ کیونکہ بعض اوقات یہ بڑی مشکل سی چیز لگتی ہے، کچھ یہ لیں، کچھ یہ لیں، کچھ منرلز لیں، کچھ وہ پلان بنانا اور اس پہ عمل کرنا ایسے لگتا ہے جیسے کوئی بس یہ تھیوریٹیکلی چیز ہے، پریکٹیکلی ممکن نہیں. تو اگر کیا ہم تھوڑی سی توجہ دیں تو یہ ممکن ہے اور آسان ہے کہ نہیں؟ نہیں، آسان تو ہے یقیناً. مطلب آپ کا پلان آپ خود نہیں بنا سکتے، یقیناً آپ کو نیوٹریشنسٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کوئی بھی آپ کے نیئر بائی، آج کل ہر ہاسپٹل میں، کلینک میں نیوٹریشنسٹ ہوتی ہیں جو آپ کی بیماری کے حساب سے آپ کو پلان بنانا تو اس کا کام ہے. آپ کا کام ہے پلان کو فالو کرنا. اور میں سمجھتی ہوں کہ ڈیلی ڈائٹ پلان سے بہتر ہے کہ آپ ویکلی ڈائٹ پلان کریں، کیونکہ آج کل لوگوں کے پاس ٹائم کی بہت کمی ہے. تو یہ بہت مشکل ہے کہ ایک عورت گھر والوں کے لیے کچھ بنا رہی ہے تو اپنے لیے روزانہ کچھ بنا رہی ہے. لیکن اگر آپ ویکلی پلان کریں تو کم از کم آپ کچھ چیزیں فروزن کر کے یا پورے ہفتے کی ایک دفعہ سے چیز بنا کے چھوٹے چھوٹے آپ باکسز میں رکھ کے فریز کر کے تو آپ ایزیلی اپنے ویکلی پلان کو کیری کر سکتے ہیں. کیونکہ بہت سارے ماہر تعلیم اور وہ جو موٹیویشنل گروز ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ڈیلی کے بجائے ویکلی ٹارگٹس بنائیں اور ویکلی پلان کریں، کیونکہ لائف اتنی تیز ہو گئی ہے، ٹارگٹس اتنے بظاہر زیادہ ہو جاتے ہیں کہ ویکلی ٹارگٹس بنائے جائیں. جی ڈاکٹر صاحب، آپ اس حوالے سے. جی بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم جس طرح سے غذائیت کے حوالے سے ہم اپنے ویکلی ٹارگٹس بنا سکتے ہیں، اسی طرح سے ہم اپنے سوشل لائف کے حوالے سے بھی، میں اگر ساتھ میں بات کروں تو اس کو بھی ساتھ میں لے کے چلیں تو پھر ہماری آٹومیٹیکلی مینٹل ہیلتھ جو ہے وہ امپاور ہوتی جائے گی. مثال کے طور پر ایک انسان ہے، وہ کھا پی صحیح رہا ہے، اس کا فوڈ بھی سیٹ ہو گیا ہے، اب اس کی سوشل لائف بھی کسی حد تک بہتر ہو رہی ہے، لیکن وہ نیند پوری نہیں لے رہا. جب وہ نیند پوری نہیں لے رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ان باقی چیزوں میں ڈکلائن میں چلا جائے گا.
ہمیں ایک دم سے کسی فرق کا اندازہ نہیں ہوگا، گریجولی یہ ڈکلائن میں ہم چلے جاتے ہیں تو ایک دم میں ایسے ہوتا ہے کہ ہم برن آؤٹ کا شکار ہوتے ہیں، ذہنی مطلب سمجھ لیں کہ ہم انتشار کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ نے بڑی صحیح بات کی کہ شاید ایک آدھ دن تو گزر جائے کہ آپ پوری نیند نہ لیں، لیکن اگر مسلسل ایسا ہو تو وہ پھر برن آؤٹ ہو جاتا ہے، یعنی انسان کا جسم بھی ڈیٹریٹ ہوتا ہے اور اس کی صلاحیتیں بھی، ذہنی صلاحیتیں بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ وہی جی بیلنسڈ۔ ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، آپ بھی اسی موضوع کو کیسے آگے بڑھائیں گی؟ اچھا دیکھیں، جب ہم جسم اور ذہن کی بات کرتے ہیں، سب سے پہلے جسم کو ہم کیا لیتے ہیں؟ ہمارے نزدیک جسم کیا صرف ہماری یہ فزیکل باڈی ہے جو ہمیں نظر آتی ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اس جسم کے ساتھ ہماری ایک ایموشنل باڈی ہے، ہماری مینٹل باڈی ہے، ہماری انرجیٹک باڈی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب ہم جسم کی بات کرتے ہیں تو ہمیں ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ شاید صرف وہ ایک بیلنس ڈائٹ کی ہی طرف ہمارا ایک فوکسڈ ہوگا، کہ صرف ایک ڈائٹ بیلنس ہوگی تو ہم جو ہے وہ ہیلدی باڈی اور جسم، مائنڈ، باڈی، سول کی الائنمنٹ کی بات کریں گے۔ لیکن ہم ایک جو ہمارا ایموشنل باڈی ہے اس کو بہت برے طریقے سے اگنور کر دیتے ہیں، اور ہمارے ایموشنس کا ہمارے جسم کے اوپر، ہماری صحت، ہماری ذہن، ہماری تھنکنگ پروسیس، ہماری پوری کی پوری ہماری لائف کی جو کوالٹی ہے اس کے اوپر بہت اثر ہوتا ہے۔ تو دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ، اور سائنس بھی اس کو پروف کرتی ہے کہ لٹرلی وی ہیو اے ایموشنل باڈی، اور اس ایموشنل باڈی کا باقاعدہ ایک آپ کے جو ظاہری جسم ہے باقاعدہ ایک انرجیٹک باڈی کے فارم میں باقاعدہ ایک پوری جسم ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ ایموشنل باڈی ہم سے کیا ڈیمانڈ کرتی ہے، اور اس ایموشنل باڈی کی جو صحت ہے وہ کس چیز کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے۔ دیکھیں، اس میں نا ہمارا مذہب بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں گائیڈ کرتا ہے کہ آپ کی تھنکنگ پروسیس، آپ کے جذبات، آپ کے احساسات، آپ کی فیلنگز کا کانٹینٹ کیا ہونا چاہیے۔ بار بار ہمیں کہا جاتا ہے کہ پازیٹیو تھنکنگ، فورگیونیس، کائنڈنس، کمپیشن، ایکسیپٹنس، یہ سارے کے سارے آپ کے ایموشنز ہیں، اور جو ایموشن آپ رکھتے ہیں اس ایموشن کی ایک بہت اسپیسیفک فریکوینسی ہے اور ایک اسپیسیفک انرجی ہے، اور وہ انرجی آپ کے سیلز کے اوپر، آپ کے جینیٹکس کے اوپر، آپ کے مینٹل ہیلتھ کے اوپر، آپ کی تھنکنگ پروسیس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ مہرین بلال صاحبہ، جو آپ کا شعبہ ہے غذائیت کا، اب یہ غذا اور پھر ذہنی جو انسان کی سٹیٹ ہے اور وہ جو ایموشنل باڈی ہے، ان کو ریسرچ نے بتایا کہ یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ انٹرلیٹڈ ہیں، اور جب ہم موٹیویشنل آسپیکٹ پہ جاتے ہیں تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ نے جو بات کی وہ آتی ہے، لیکن جب ہم غذا کے ماہرین کی طرف جاتے ہیں تو وہ اپنی ریسرچ بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایموشنز کا بھی تعلق غذا سے ہوتا ہے، کہ آپ نے جیسے آپ نے خود کہا کہ کس غذا کو آپ زیادہ، آپ کی ڈائٹ کیا ہے، فوڈ کیا ہے، وہ بھی باڈی پر تو اثر انداز ہوتی ہے، ایموشنز پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ یہ بات بھی سمجھنے والی ہے، یہ آپ ہمیں بتائیے گا۔ دیکھیں، ایک بہت زیادہ فیمس ایک کوٹ ہے نا کہ گڈ فوڈ از گڈ فوڈ۔ جی جی جی، کہ آپ اگر آپ کی پسند کا کھانا اگر آپ کو مل جائے جی جی، تو آپ کو کنٹرول نہیں رہتا۔ اچھا، یہ آپ نے بڑی بھوک اچھی نہ بات بھی ہو کی، تو بھوک لگ جاتی ہے۔ وہ مجھے بھی یاد ہے جب ہم گھر جاتے ہیں اور پسند کا کھانا ہو تو موڈ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ بات آپ نے بالکل، اور اگر آپ کی پسند کا کھانا نہ ہو تو آپ کا موڈ آف ہو جاتا ہے کہ اچھا یہ کیوں بنا دیا، وہ کیوں بنا دیا۔ یا آپ اپنے فرینڈس کے ساتھ میں جب گیدرنگ کرتے ہیں۔ اچھا، ہمیں ایک بریک لینا ہے، بریک کے بعد یہ بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہے، اس کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، پروگرام سچ سویرا اور بہت ہی اہم موضوع پر گفتگو ہے کہ غذا اور صحت کا اور جسم کا تعلق، ذہنی صحت کا تعلق، یہ ساری چیزیں تینوں چاروں آپس میں بہت ریلیٹ کرتی ہیں اور ہمیں ان کی نالج کی بہت زیادہ ضرورت ہے، وہی آج ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں کہ اگر صبح کا آغاز یا دن کے پہلے حصے کا آغاز اچھا ہو تو سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ سچ ٹی وی ہمیشہ یہی کوشش کرتا ہے کہ سچ سویرا کے ساتھ آپ کے دن کے پہلے حصے کا آغاز بہترین کیا جائے، بہترین موضوعات ہوں، بہت اچھے مہمان ہوں اور ان موضوعات پر گفتگو کریں۔ ہمارے ساتھ مہرین بلال صاحبہ موجود ہیں، ڈاکٹر نوید سلطان اعوان صاحب موجود ہیں، ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ موجود ہیں، اور گفتگو ہو رہی ہے کہ صحت مند ذہن کے لیے صحت مند جسم ضروری ہے۔ مہرین بلال صاحب، آپ وقفے سے قبل بتا رہی تھی کہ غذا کا بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ہمارے ایموشنز پہ۔ ڈاکٹر ارم گیلانی نے کہا تھا کہ ہم ایموشنل لائف یا ایموشنل باڈی کو ہمیشہ اگنور کر دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ جسم اور ذہن ہی دو چیزیں ہیں، لیکن یہ تینوں چیزیں انٹرلنکڈ ہیں آپس میں۔ آپ کیونکہ آپ کا شعبہ غذائیت ہے، نیوٹریشن ہے، تو آپ بتا رہی تھی کہ غذا کا تعلق بھی ایموشنز پر بھی پڑتا ہے اور جسم پر تو ظاہر ہے پڑتا ہے۔ بالکل، ایموشنز کیسے، جیسے میں نے بتایا کہ آپ کی کوئی یونیورسٹی کا کوئی ٹرپ ہے، آپ کی فرینڈس کی کوئی پارٹی ہے، آپ کہیں کٹی پارٹی ہے، تو فوڈ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ اچھا یہ گیدرنگ ہے، فنکشن ہے، تو مینیو کیا ہوگا۔ اچھا آپ کہیں باہر جا رہے ہیں تو فرینڈس آپس میں ڈیسائیڈ کرتے ہیں اچھا پیزا کھانا ہے یا برگر کھانا ہے، بیکاز وہ اپنی اس فیلنگ کو، اس انجوائمنٹ کو، یا ٹریٹ ہے، آپ کہتے ہیں کہ اچھا ٹریٹ دو مجھے، مٹھائی منگوائیں جی، بچہ پیدا ہوا تو مٹھائی منگوائیں۔ تو ہم لوگوں نے ایموشنز کے ساتھ میں، خوشی کے ساتھ میں مینیوز کو، فوڈ کو اتنا کنیکٹ کر دیا ہے کہ اب وہ چیزیں ہمیں بالکل ایکسیپشنل نہیں لگتی، لیکن یقیناً اگر آپ کے پاس ایک اچھا فوڈ ہے، آپ اس کو انجوائے کر رہے ہو، تو یقیناً آپ کو خوشی کا احساس وہ دگنا تگنا ہو جائے گا اور آپ مزید خوشی محسوس کرو گے۔ اور اگر آپ خوش ہیں تو ہر دنیا کی ہر چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے، اور اگر آپ خوش نہیں ہیں تو پوری دنیا آپ کو اچھی نہیں لگے گی۔ تو خوشی کی جو فیلنگ ہے، خوش ہونا، پازیٹیو سوچنا، یہ انسان کی ایک انٹرنل فیلنگ ہے، اور آپ دنیا کو اسی پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہو جس طرح آپ ذہن میں سوچ رہے ہو۔ اگر آپ ڈپریشن کے پیشنٹ ہیں، دیکھیں سوسائڈ کیس کیوں ہوتے ہیں، دنیا ویسی ہے، ایک بندے کے لیے دنیا بہت اچھی ہے، لیکن جس بندے نے سوسائڈ کی اس کے لیے دنیا ختم ہے۔ تو یہ ایک آپ کے سوچنے کا انداز ہے، آپ کی ایک تھنکنگ ہے کہ انڈیویجول کس طرح سے سوچ ہے۔ سو یقیناً اگر آپ کا فوڈ آپ کی پوری ہے، آپ کی ریکوائرمنٹس پوری ہیں، بیکاز دیکھیں ہیلتھ کو بھی ہم صرف فزیکل ہیلتھ نہیں کہتے، ہیلتھ کو بھی ہم کہتے ہیں آپ کی سوشل ہیلتھ، آپ کی سائیکلوجیکل ہیلتھ، اور جب آپ کی سائیکلوجیکل ہیلتھ ہوتی ہے تو سائیکلوجیکل ہیلتھ میں ہی آپ کی ایموشنل ہیلتھ بھی آ جاتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی ذہنی صحت کی بات ہوئی، تو آپ ایک ذہنی صحت کو، جو جسمانی صحت ہے وہ اپیرنٹلی کچھ نہ کچھ آدمی بنا ہی لیتا ہے کہ انسان موو ٹھیک طریقے سے کر رہا ہے، اس کی باڈی بیلنس ہے، اسے کمزوری محسوس نہیں ہو رہی، وہ انرجیٹک ہے، لیکن ذہنی صحت کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے یا کیسے بیان کریں گے؟ سر، ذہنی صحت کو اگر میں آسان الفاظ میں بیان کروں تو اس کی کوئی خاص ہم ڈیفینیشن کہہ نہیں سکتے کہ یہ بندہ جو ہے اب بالکل اوکے ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آپٹیمل لیول ہے جس میں وہ اپنے ریلیشن شپ کو صحیح بحال رکھے ہوئے ہے، اپنی جاب کو صحیح پرفارم اچھے سے کر رہا ہے، نیند پراپر لے رہا ہے، اس کو کوئی اور اس طرح کا ڈس آرڈر نہیں ہے جو کہ اس کو ابھی ڈسٹرب کر رہا ہو، تو وہ اوکے ہے۔ اور ذہنی صحت کی ڈیفینیشن ہر دنیا کی ایک علاقے سے لے کر دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے میں بات کریں گے تو وہاں کا کلچر ڈیفرنٹ ہوگا، کلچرل اڈیپٹیبلٹی بھی آپ کی ذہنی ڈیفینیشن میں آتی ہے۔ اسی طرح سے اگر پاکستان میں ہم بات کریں تو یہاں پر ڈیفرنٹ ہوگا۔ تو یہاں پر میں ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ابھی جیسے بات ہو رہی تھی تو میں سوچ رہا تھا کہ ہم جب کوئی بھی ایونٹ ہوتا ہے، ہم زیادہ تر کیک یا مٹھائیاں، وہ ہمارا مائنڈ چاہتا ہے کہ ہم ایسے کریں، لیکن کیا ہماری باڈی کو بھی وہ ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ فار ایگزامپل ایک بندے کو ڈائبٹیز ہے، اب ذہنی طور پر تو اس کو مٹھائی اچھی لگ رہی ہوگی، اس کی زبان کو بھی بڑی اچھی لگے گی، وہ جیسے بھی چاہے گا اس کو کھانے کی کوشش کرے گا ہی کرے گا۔ بلکہ کہتے ہیں اگر آدمی کا میٹھے کو زیادہ دل چاہ رہا ہو تو وہ ٹیسٹ ضرور کروا لے۔ زیادہ تر میٹھا جو ہے وہ شوگر والوں کو ہی پسند ہوتا ہے۔ بالکل، تو جب آپ اس کی فزیکل اس کو دیکھیں گے تو وہ ان کے لیے ٹھیک نہیں ہے، لیکن آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں گے تو اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوئے ہوتے ہیں کہ جب تک میں اس کو کھانا لوں تو میرے لیے ایک پریشانی ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایک ذہنی صحت کا ڈس آرڈر کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل، مجھے تو ایسے ہی لگا۔ ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک اس ڈیوینٹ ہوتے جا رہے ہیں نا کہ آپ اپنے آپ کے اوپر سیلف کنٹرول نہیں رکھ سکتے۔
مثال کے طور پر بہت سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے جو کہ روزہ نہیں رکھ پاتے، تو آپ ان کا فوڈ انٹیک دیکھیں، اس کے اوپر بھی ان کا کنٹرول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر کوئی اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تو وہ بہت ساری اور چیزوں کے اوپر بھی کنٹرول نہیں رکھ پاتا. تو اس لیے اپنے آپ کو مینٹین رکھنے کے لیے پہلے اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو سوچ لیں کہ آیا کہ یہ چیز ایکسیپٹیبل ہوگی کہ نہیں ہوگی. اگر ہم کہیں غصہ بھی کر رہے ہیں یا کوئی چیز، اب چھوٹے بچے دیکھ لیں، وہ کھانے کی چیز کے اوپر جپٹ لیں گے کیونکہ ان کا سیلف کنٹرول کم ہوتا جاتا ہے. جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں کنٹرول بڑھتا جاتا ہے، چیز آپ کے سامنے ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے نہیں لینی. یہ تو بہت صحیح. ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، آپ نے اپنی گزشتہ گفتگو میں بھی مینٹل ہیلتھ کی بات کی تھی، ایموشنل ہیلتھ کی. تو اب تو لیٹسٹ ریسرچ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ جو دنیا میں کامیاب لوگ ہیں وہ آئی کیو لیول پر کامیاب نہیں ہوتے، ایموشنل انٹیلیجنس جن کے پاس ہے وہ زیادہ کامیاب دیکھے گئے ہیں. سوشل انٹیلیجنس بھی ایک پیمانہ گنا گیا، ایموشنل انٹیلیجنس تو بہت بڑا پیمانہ گنا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو آئی کیو ہے، انٹیلیجنس کو ناپنے کا کویشنٹ، وہ آتا ہے. تو ایموشنل انٹیلیجنس کے حوالے سے بتائیے گا. دیکھیں بہت سادہ سے الفاظ میں اس کو ایکسپلین کروں گی، زیادہ ہم اس کی سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں نہیں جاتے ہیں. سمپل سی بات ہے، اور یہ جو بیسک پروٹوکولز ہیں ایموشنز کے، یہ آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا مذہب ہی آپ کو سکھاتا ہے کہ آپ کی تھاٹ کا پیٹرن، آپ کی تھاٹ کا کانٹینٹ، آپ کے جذبات، آپ کی فیلنگز، اس کا جو کوالٹی ہے وہ کس طرح کی ہونی چاہیے. بیسکلی وہ کوالٹی معیار کرتی ہے وہ سٹینڈرڈز کون سے ہونے چاہیے. کیونکہ آپ کو دیکھیں، آپ کے اندر اگر آپ اپنا انالیسس کریں، آپ کی جو کانشیسنس ہے، آپ کا جو شعور ہے، اس کے ڈفرینٹ لیولز ہیں. ایگو کانشیسنس ہے، سول کانشیسنس ہے، اسپرٹ کانشیسنس ہے، اس سب کے اپنے ایٹریبیوٹس ہیں. اگر ہم نفس کو نکال دیں، نفس کے پورے ایٹریبیوٹس کو سمجھیں نہیں، اس کو انڈرسٹینڈ نہ کریں، تو اس کے جتنا بھی ایموشنل کانٹینٹ ہے وہ آپ کے پورے وجود کے اوپر حاوی ہو کے آپ کے پورا کا پورا ایموشنل باڈی کو پورا کا پورا ڈسٹرائے کر دے گا. تو وہ جو نفس کے ایٹریبیوٹس ہیں وہ آپ کی، تو ماشاءاللہ ہمارے قرآن مجید میں 100 سے زیادہ آیتیں جو ہیں وہ نفس کے اوپر ہیں، 100 سے زیادہ آیتیں ہمارے ہارٹ کے اوپر ہیں. اور ہارٹ ہمارا جو کنسیڈر کیا جاتا ہے ایز اے کوگنیٹو ٹول، کہ اس میں آپ کی ریزننگ، آپ کی لاجیکل انڈرسٹینڈنگ، آپ کی کنٹمپلیشن، یہ ساری چیزیں آتی ہیں. بیسکلی کیا ہے یہ سارا کا سارا آپ کا ایموشنل انٹیلیجنس ہے، جو ہمارے مذہب نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے. اب دیکھیں، جب تک آپ کے پاس یہ ایموشنل انٹیلیجنس نہیں ہوتا ہے، سب سے پہلی چیز آپ کے اندر سیلف مینجمنٹ نہیں آتی ہے. ایموشنل انٹیلیجنس کے اندر سب سے پہلے آئی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ مائی اون سیلف، کہ میرے جذبات، میرے فیلنگس اس وقت میں کس ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہا ہوں. غصہ، اینوی، جیلسی، حسد، گریڈ، یہ سارے ایموشنس ہیں. اگر آپ کے اندر یہ آپ کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ کی بیس بنا رہے ہیں، تو سارا کا سارا آپ کا جو سسٹم ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ کولیپسڈ ہو جائے گی. تو سب سے پہلے ہم نے اپنا انالیسس کرنا ہے کہ میرے اندر جو ایموشنز کا، جو جذبات کا کانٹینٹ ہے وہ کس نیچر کا ہے، وہ کس نوعیت کا ہے. وہ پازیٹیو ہے، وہ نیگیٹو ہے، وہ پروڈکٹیو ہے، وہ کنسٹرکٹیو ہے، وہ ڈسٹرکٹیو ہے، اس کی نیچر کیا ہے. اب دیکھیں، ایک غصہ ہے، قرآن مجید میں، حدیث میں، ہمارے مذہب میں، ایون سائنس کتنا زیادہ اس کے اوپر ایمفیسس کرتی ہے کہ کتنا خطرناک قسم کا یہ ایموشن ہے کہ آپ کی ڈیسیجن میکنگ پاور ہے بالکل صفر کر دیتا ہے، آپ کی لائف کی جو کوالٹی ہے بالکل صفر کر دیتا ہے، آپ کے ریلیشن شپ کو بالکل خراب کر دیتا ہے. ایک آپ کا ایموشن غصہ، اگر اس کو آپ نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ سم ہاؤ کانشیسلی یا انکانشیسلی آپ کی پرسنالٹی کا پارٹ ہے، تو کتنا ڈیمیج کر رہا ہے آپ کی باڈی کو، فزیکل باڈی کو، آپ کے ذہن کو، آپ کے سکون کو، آپ کی جو ایموشنل آپ کا انٹیلیجنس ہے. صرف ایک غصہ. یہ وہ جو ہمارے اسلام نے جو اخلاق دی ہیں، اخلاق اسلامی، اگر اس پہ تھوڑا سا بھی عمل کر لیا جائے تو ایموشنل انٹیلیجنس کی میں کہوں گا پیک حاصل کر سکتے ہیں. ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے کہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا بھی صدقہ ہے. اب یہ جو ایموشنل ایکسچینج ہے کسی کو دیکھ کے مسکرانے سے، یہ دونوں انسانوں پر یا ایک محفل پر اتنا بڑا اثر ڈالتا ہے کہ انفرادی لائف بھی بہتر ہوتی ہے اور اجتماعی بھی. اچھا مہرین بلال صاحبہ، آپ یہ بتائیے کہ انسان
جو ہمارے بہت سے ناظرین اس وقت دیکھ رہے ہیں، کس طریقے سے اپنے جو اس کا جسم ہے یا اپنی باڈی ریکوائرمنٹ ہے اس کے مطابق بیلنس ڈائٹ پلان بنائے؟ اچھا جی، یہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ کویسچن ہے اس وجہ سے کیونکہ اسی لیے ہم نے آپ سے پوچھا. کیونکہ ایک لے مین بندے کو آپ کا انٹرنل سسٹم بہت کمپلیکس ہے. اگر آپ کے پاس کمپلیٹ آپ کی ہسٹری نہیں ہے، دیکھیں آج کل لوگ اپنے بلڈ ٹیسٹ نہیں کرواتے، اس وقت تک نہیں کرواتے جب تک کہ ان کو ڈاکٹر سجیسٹ نہ کریں. کون سا ایسا بندہ ہے، میں نے نہیں آج تک سنا کہ جس نے اپنے شوق سے وہ گیا ہو اور اس نے کمپلیٹ اپنے بلڈ ٹیسٹ کروائے ہوں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ میرا کیا انٹرنل سسٹم ہے. اینڈ اسپیشلی آج کل کے زمانے میں جب آپ کے ہیلتھ ریٹس اتنے زیادہ اور دوسرا ذرائع بہت زیادہ ہیں اپنے بلڈ ٹیسٹ اور دوسرے. بالکل. تو اگر جب تک کہ آپ کو یہ پتہ نہیں ہے آپ کا یورک ایسڈ لیول کیا ہے، آپ کا سی پی کیا ہے، آپ کا ایچ پی کتنا ہے، آپ کے B12 آپ کا کیا ہے، آپ کا وائٹامن ڈی لیولز کیا ہے، کہنے کا مطلب یہ کہ اگر آپ کمپلیٹ بلڈ پکچر اپنی لیں، آپ کو کمپلیٹ اپنی باڈی کا انٹرنل سسٹم پتہ ہو، اس کے بعد آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ میری کیا ڈائٹ پلاننگ ہوگی. اگین آئی وڈ سے کہ ایک لے مین بندہ اپنا موٹا ڈائٹ پلان تو بنا لے گا. فار ایگزامپل ایک اوور ویٹ فیمیل ہے تو اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے تو اچھا پراٹھا چھوڑ دو، برگر چھوڑ دو، کولڈ ڈرنکس چھوڑ دو. سارے مشکل کام آپ بتا رہی ہیں. ہاں جی، مطلب بہت ساری چیزیں، ایک موٹی چیزیں تو ہمیں ہر بندے کو پتہ ہے. اچھا جی بیکری چھوڑ دیں، یہ چھوڑ دیں، بریانی کھانی چھوڑ دیں، وہ تو وہ چھوڑ دے گی. اور پھر بھی نہیں ہو پاتا. یہ چیزیں پتہ ہیں لیکن ہونا مشکل ہے. ایگزیکٹلی. کیوں نہیں ہو پا رہا ہوتا؟ ہو سکتا ہے اس کو تھائرائڈ کا پرابلم ہو سکتا ہے اس کو PCOD کا پرابلم ہو. تو اگین وہی بات ہے کہ میں نہیں سمجھتی کہ کوئی بھی لے مین بندہ اپنا ڈائٹ پلان خود بنا سکتا ہے جب تک کہ وہ، یہ ایسی ہی بات ہے کہ اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے اور آپ کی ان کنٹرول ڈائبٹیز ہے تو آپ خود سے اپنی شوگر کی میڈیسن یا انسولین کے یونٹس ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ کے جو ڈاکٹر ہے وہ نہ سجیسٹ کرے کہ آپ کو انسولین کے کتنے یونٹس چاہیے. یہ ڈاکٹر کا کام ہے وہ آپ کو سجیسٹ کرے، یہ نیوٹریشنسٹ کا کام ہے کہ وہ آپ کی ڈائٹ پلاننگ کرے. سو ایک بندہ خود نہیں کر سکتا. ہاں لیکن جو چیدہ موٹی باتیں ہوتی ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ اگر آپ اوور ویٹ ہیں تو آپ تھوڑا سا آپ جنک فوڈ چھوڑ دیں، آئلی چیزیں چھوڑ دیں، اف پاسبل تو واک کریں، اپنے آپ کو فزیکلی ایکٹیو رکھیں. اگر آپ انڈر ویٹ ہیں تو ہائی کیلوری کی چیزیں لیں، پروٹینز کا استعمال کریں، ملک شیکس لیں، دن میں اگر 4 سے 5 کیلے آپ کھا سکتے ہیں وہ آپ استعمال کریں. اور وہ آپ ڈائٹ میں چیزیں لیں جو بہت زیادہ ایکسپینسو نہیں ہوتی. کبھی کبھی ہم ویٹ گین کو بہت ایکسپینسو ڈائٹس کے ساتھ میں منسلک کر دیتے کہ وہ پروٹین شیکس پئیں اور یہ وہ. آپ ڈیلی بیس کی جو ڈائٹ ہے اسی کو اگر تھوڑا سا پراپر طریقے سے یوز کریں تو اس سے بھی آپ کافی اچھا ویٹ گین کر سکتے ہیں. آپ فرما رہی ہیں کہ جو ایک عام اویلیبل ڈائٹ ہے، سادہ ڈائٹ جو ہے وہ بھی اگر ہم لیں تو بہت سے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بہتر ہے کہ آپ ٹیسٹ کروا لیں. جی یہ یعنی آپ کی سجیشن یہ ہے کہ ہر بندہ اپنا ٹیسٹ ضرور کروائیں. لیکن باہر ملکوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آپ کو سجیسٹ کرے یا نہ کرے لیکن سالانہ وہاں پہ میڈیکل چیک اپ ضرور ہوتے ہیں. تو اور یہ بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ویسٹ میں جہاں لوگ اپنے ٹیسٹ کرواتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی فوڈ اور میڈیسن کو ایڈجسٹ کرتے ہیں تو لائف ایکسپیکٹنسی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. اور جو ایک ان ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، ان کی لائف جو سپین ہے وہ کم ہے اور ڈیولپڈ کنٹریز کا لائف، اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنی زندگی پلان کر سکتے ہیں ٹو سم ایکسٹینٹ. جی ڈاکٹر صاحب، آپ سے ذہنی صحت کے حوالے سے بات ہو رہی ہے لیکن کیونکہ یہ بہت زیادہ انٹر ریلیٹڈ ہیں، غذائیت ہے، ذہنی صحت ہے، ایموشنل لائف ہے، تو وہ ظاہر ہے ہم تینوں، آپ ایکسپرٹس ہیں، تینوں اور چاروں ایکسپرٹس کے حوالے سے بات کریں. ہم ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد آپ سے سوال کریں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ رہیے.
ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ صحت مند جسم اور صحت مند ذہن، اس پر گفتگو ہے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں جو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ ہیں، ڈاکٹر نوید سلطان صاحب، جو ذہنی صحت کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، بہت ہی انٹر ریلیٹڈ ہیں یہ چیزیں۔ ابھی یہ کہہ رہے ہیں کہ غذا یعنی ڈائٹ، فوڈ، اور ذہنی جو صحت ہے، اور پھر ایموشنل صحت، ایموشنل انٹیلیجنس، اور پھر سوشل ریلیشنز انسان کے۔ اور اس میں ہم تو اسلام کو ماننے والے ہیں، سب سے پہلے اللہ کے ساتھ جو ریلیشن ہے، تو خود فیتھ جو ہے وہ انسان کو جو ایک ذہنی مضبوطی عطا کرتا ہے، کوئی بھی فیتھ ہو۔ اور ہم تو الحمدللہ مسلمان ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو تعلق انسان قائم کرتا ہے عبادت کے ذریعے، اس میں ہی سب چیزیں آ جاتی ہیں۔ ذہنی صحت کے لیے فیتھ کا ہونا کتنا ضروری ہے؟ سر، اس کا میں آپ کو ایک سمپل سی اگزامپل دوں گا۔ دو چیزیں ہیں، ایک کو ہم نیچر بولتے ہیں، ایک کو سپر نیچرل بولتے ہیں۔ جی۔ نیچر ہر وہ چیز ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اس کے فنامنا کو سمجھ سکتے ہیں۔ سپر نیچرل ایک ایسی چیز ہے جس کا ہم فنامنا سمجھ نہیں سکتے۔ مثال کے طور پر معراج شریف کا فنامنا ہم نہیں سمجھ سکتے، سائنٹیفک بنیادوں پر ہم اس کو پروف نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ نیچر آپ کی سپر نیچرل چیزوں کو کبھی بھی نہیں ڈیفائن کر سکتی، لیکن یہ ہے کہ سپر نیچرل جو اتھارٹیز ہیں وہ نیچرل چیزوں کو کہیں نہ کہیں ہمیں بہت سمجھ لیں کہ اپنی ضابطۂ حیات بنا کر دیتی ہیں۔ تو اب اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر ہم دیکھیں یا اپنے فیتھ کے تھرو سے دیکھیں تو ہمیں پوری ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں، ہماری ذہنی صحت کے حوالے سے، ہمارے سونے جاگنے کے حوالے سے، اور ہمارے کھانے پینے کے حوالے سے، ہمارے دوسروں کے ساتھ رابطے کے حوالے سے، اپنے ایموشنز کو کنٹرول کے حوالے سے، ہر اعتبار سے ہم اپنے جتنا زیادہ فیتھ میں ہم پختہ رہیں گے، اتنا زیادہ ہماری ذہنی صحت بھی پختہ ہوتی جائے گی، یا وہ اپنی ڈیوینٹ نہیں ہوگی۔ اب آپ یہ دیکھ لیں، چھوٹی سی میں اور مزید مثال دوں کہ ہم ایسا صبح جب ہم جاگتے ہیں، ٹھیک ہے، تو صبح نماز کے بعد ہم اکثر پھر سو جاتے ہیں۔ حالانکہ صبح نماز کے بعد آپ اکثر لوگوں سے سنتے ہوں گے کہ جب ہم تلاوت کریں یا ہم کچھ پڑھیں یا ہم کہیں کام پر جائیں تو اس میں بڑی برکت ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر انرجی ہوتی ہے، اور وہ پھر آپ صبح نماز کے بعد آپ دن 12-1 بجے تک کام کریں تو آپ کے پاس اچھا خاصا ٹائم ہوتا ہے۔ بالکل دن کے وقت جو ہم کیلولا جس کو ہم بولتے ہیں وہ کر لیں، آپ کو وہ بھی بریک مل جاتی ہے۔ ایکچولی ہم بلینڈڈ ہو گئے ہیں، ہم اپنی فیتھ کو بھی لے کے ساتھ میں ہم دوسرے کلچر کو بھی لے کے جب ہم مکس اپ کر لیتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم اکیلے کس کی طرف جائیں، ٹھیک ہے، تو وہ پھر ہمارے لیے بڑا کچھ جو اصول ہیں نا جو اللہ نے بنائے ہیں، بالکل وہ کامیابی کے لیے ان کو اڈاپٹ کرنا ضروری ہے۔ ویسٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں ایون کہ جو لوگ زیادہ کامیاب ہیں وہ انہی اصولوں پر ہیں، جلدی سوتے ہیں، جلدی اٹھتے ہیں، اور صبح سویرے کام کرتے ہیں۔ تو وہاں پر کیونکہ ظاہر ہے ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو، اللہ نے اصول تو سب کے لیے برابر ہی بنے۔ ڈاکٹر صاحبہ، جو ایموشنل ہیلتھ ہے ہماری، جو ہمارے جذبات ہیں، جو ہمیں اسلام نے بھی ابھی بات اخلاق اسلامی کے حوالے سے ہو رہی تھی، اگر ہم آیات دیکھیں، احادیث دیکھیں، یا اپنے جو ہمارے نوٹیبلز تھے جنہوں نے ہمیں گائیڈ کیا، تو انہوں نے ہمیں بہت ہی خوبصورت انداز میں اینگر مینجمنٹ یا ایموشنل مینجمنٹ بتا دی ہے ہمیں۔ وہ جیسے آپ کہہ رہی تھیں نا کہ بہت زیادہ ٹرمینالوجی میں اور بہت زیادہ تحقیق ریسرچ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، سمپل قرآن و احادیث بھی پڑھیں تو ایموشنل مینجمنٹ، ایموشنل انٹیلیجنس، اور خاص طور پر اینگر مینجمنٹ، یہ بہت آسانی سے ہم کر سکتے ہیں۔ اچھا، ایک چیز ہے جب ہم ذہن کی بات کرتے ہیں نا، ذہن ایک بہت واسٹ قسم کی چیز ہے۔ ذہن میں صرف آپ کی ریزننگ، لاجیکل ریزننگ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی تھنکنگ نہیں ہے، ذہن کے اندر آپ کی ایک اسپریچول انٹیلیجنس بھی ہے۔ اور وہ جو اسپریچول انٹیلیجنس ہے، دیکھیں حدیث ہے نا کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ اگر اس کا ظاہری مطلب ہم دیکھیں تو یہ ہے کہ اپنی باڈی کو، اپنے انوائرمنٹ کو، اپنے ظاہر کو آپ نے صاف رکھنا ہے۔ لیکن اگر اس کا باطنی مطلب دیکھیں تو پیوریفیکیشن کس چیز کی؟ پیوریفیکیشن آپ کے نفس کی، اگین آپ کے تھاٹ پروسیس کی، آپ کے ایکشنز کی، آپ کے انٹریکشنز کی۔ جب تک آپ پیوریفائی نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کو اسپریچول انٹیلیجنس نہیں ملے گا۔ جب تک آپ کو اسپریچول انٹیلیجنس نہیں ملے گا اس وقت تک آپ زندگی کو اس کی اصل میں نہیں دیکھ سکتے۔ جو آپ کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں، ہیپننگز ہوتی ہیں، جو بھی آپ کے ساتھ
واقعات ہوتے ہیں, آپ اس کی روٹ تک نہیں جا سکتے ہیں. آپ ظاہر مطلب دیکھ کے آپ کہیں گے یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. اس کے اندر جو چھپا ہوا جو اصل مقصد ہے, اصل میننگ ہے, اصل لیسن لرنڈ ہے, جو قدرت آپ کو دینا چاہ رہی ہے, آپ کی گرومنگ کرنا چاہ رہی ہے, آپ کو اپلفٹ کرنا چاہ رہی ہے, مینٹلی طور پر, ذہنی طور پر, سوشلی, فزیکلی, ہر طرح سے آپ کو اپلفٹ کرنا چاہ رہی ہے, آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے, آپ اس کو پہنچ نہیں پاتے. کیوں؟ کیونکہ یو آر ناٹ پیوریفائڈ. دیکھیں ہمارا جسم جو ہے 70% واٹر ہے, اور پانی جو ہے وہ شعور رکھتا ہے, اور آپ کی ہر سوچ کا اثر آپ کے جسم کے اوپر ہے, سیلز کے اوپر ہے. سیلز کی اپنی ایک میموری ہے, اور وہ جو میموری آپ کو دیتے ہیں, جیسے آپ کہتے ہیں آپ کے اوپر آپ کو توکل نہیں ہے, یقین نہیں ہے, ٹرسٹ نہیں ہے, فیتھ نہیں ہے, آپ کو جو ہے کسی بھی طرح جو آپ کو لائف کوئی بھی ایونٹ آپ کو دیتی ہے, کسی بھی آپ کو خدا نہ خواستہ کسی آزمائش میں ڈالتی ہے, آپ گراؤنڈڈ نہیں ہیں, آپ کا فیتھ نہیں ہے, تو آپ بڑے آرام سے شیک ہو جاتے ہیں. جب آپ شیک ہو جاتے ہیں تو وہ جو شیک ہونا پوری کی پوری آپ کی فاؤنڈیشن کو ہلا دیتا ہے. آپ کا ایک ٹرسٹ لیول بالکل نیچے چلا جاتا ہے, آپ کے اندر ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں رہتی, آپ سوچ سمجھنے کے وہ جو ایک کوالٹی آف تھنکنگ ہے وہ آپ کے اندر نہیں رہتی. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی روٹس کو گراؤنڈڈ نہیں کیا ہے. روٹس کو گراؤنڈڈ کرنے کے لیے ضروری ہے توکل, یقین, ٹرسٹ. یہ اتنی خوبصورت چیز ہے, اتنی خوبصورت چیز ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تم سچ پہ ہو تو تم ہی کامیاب ہوگے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. لیکن ہمیں سچ کا پتہ ہی نہیں ہے, سچ کے ساتھ ہم الائنمنٹ میں نہیں ہیں. ہماری تو پورا کا پورا پیراڈائم فالس کے اوپر بیسڈ کرتا ہے. ہماری تو جو آئیڈیالوجیز ہیں, بلیوز ہیں, وہ تو ہمارا سارا کا سارا سوشل کنسٹرکشن ہے. تو ہم نے جو اپنی روٹ ہے نا اس کو چھوڑا ہوا ہے. تو جب آپ روٹ کو چھوڑ دیں گے, بیسیکلی تو آپ کی جو اللہ تعالیٰ نے جسم بنایا ہے یہ بھی حق پہ ہے, اس کے بھی کچھ رولز ہیں, اس کے بھی کچھ ریگولیشنز ہیں, یہ بھی تو کسی رول کو فالو کرتا ہے نا. اگر آپ اس کو رول کو فالو نہیں کریں گے, وائیولیٹ کریں گے, الائنمنٹ میں نہیں آئیں گے, آپ ڈس الائنمنٹ میں چلے جائیں گے. جب آپ ڈس الائنمنٹ میں چلے جائیں گے تو سارا کا سارا آپ کا کولیپسڈ ہو جائے گا, اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہے گی. بالکل صحیح. مہرین بلال صاحبہ, ایک ابھی جیسے ذکر ہو رہا ہے کہ خود نیچر جو ہے یہ بیلنس ہے, نیچر میں ایک بیلنسڈ ہے. اب انسان اس بیلنس کو خراب کر رہا ہے. نیچر میں ہم دیکھتے ہیں پہاڑ ہیں, درخت ہیں, دریا ہیں, سمندر ہیں, گرینری ہے, خشکی ہے, تری ہے, یہ سارا اللہ نے ایک بیلنس پیدا کیا ہے. وہ اس کو ہم انسان جو ہے وہ بہت زیادہ خراب کر رہا ہے. خیر وہ انوائرمنٹ کا ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں ریلیٹ اس کو اس طرح سے کر رہا ہوں کہ جیسے نیچر میں بیوٹی بھی ہے اور بیلنس بھی ہے, تو جتنی ہم قریب نیچر سے قریب غذائیں کھائیں گے وہ بہتر ہوں گی. یعنی وہ پروسیسڈ نہ ہوں, وہ ان میں کیمیکلز نہ ہوں, ان میں اس بات کو آپ کیسے دیکھیں گی کہ اگر ہمیں پوری طرح بیلنس ڈائٹ کا شعور نہیں بھی ہے تو کم از کم جو نیچرل چیزیں ہیں ہم جانیں کہ وہی بیلنس چیزیں ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں آرگینک فوڈ. جو آپ نیچرل فوڈز کی بات کر رہے ہیں اس کو ہم آرگینک کہتے ہیں. جیسے دیسی انڈے ہو گئے, اس کے علاوہ صبح کے ناشتے میں اگر آپ سیریلز کی بات کریں تو گندم کا دلیا, جو کا دلیا, یا پھر جو دودھ ہے. بٹ انفارچونیٹلی ابھی چیزیں خالص اس طرح سے ہمیں ملتی نہیں ہیں. ہم کہیں کہ اچھا آپ ڈبے کا دودھ نہ لیں, آپ کھلا دودھ لیں, تو اس پہ بھی اتنی کنٹروورسیز ہیں کہ وہ کس کس طریقے سے پتہ نہیں وہ دودھ بن کے آتا ہے. سو انفارچونیٹلی ہمیں چیز استعمال کرتے ہوئے بھی یہ یقین نہیں ہوتا کہ یہ ایکچولی ہم کیا یوز کر رہے ہیں. انڈے بھی جو ہیں وہ بھی آرگینک کے نام پہ دھوکا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایٹ لیسٹ ہمیں وہ چیزیں ایز اے نیوٹریشنسٹ میں لوگوں کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایٹ لیسٹ آپ ان چیزوں کو اوائڈ کریں جو کہ آپ کو کھلا پتہ ہے کہ یہ تو نقصان دہ ہے. چاکلیٹس ہیں, آئس کریمس ہیں, ٹافیز ہیں, کینڈیز ہیں, جیلی ہے جو بچے یوزولی یوز کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر اپنے جو اسکول کے لیے بچے جنک فوڈ, چپس, پیکٹس, یہ چیزیں یوز کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے نا کہ یہ تو ہے ہی انہیلدی. سو ایٹ لیسٹ اس انہیلدی چیز کو چھوڑ کے آپ بچے کو اپنے گھر میں ہوم میڈ فوڈ دیں. گھر پر اس کو دہی کا استعمال کروائیں, دودھ کا استعمال کروائیں, گوشت, قیمہ, انڈا, سبزیاں. بچوں کو سبزیاں کھانے کی عادت ڈالیں. آج کل دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ برگر, نگٹس کھاتے ہیں لیکن سبزیوں کا استعمال نہیں کرتے.
اگر چاول بھی بنے ہو تو چاول میں سے بھی وہ چن کے چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں. سو ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ سم ٹائمز کڈس آر ہارڈ ٹو مینیج. آپ ماں باپ بھی ایٹ ٹائمز بالکل ہینڈز اپ ہو جاتے ہیں کہ اچھا بچے کو مینیج کرنا بہت مشکل ہے، لیکن ایٹ لیسٹ اس کو کونسل کر کے. اینڈ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ فیملی ہیبٹس بنانا. اگر آپ کی اپنی ہیبٹس ہیلدی ہیں، پیرنٹس کی ہیبٹس ہیلدی ہیں، آپ کی منتھلی گروسری میں اگر آپ آرگینک فوڈ پرچیز کر رہے ہیں، کم سے کم آپ مایونیز، کیچپ، آئلی چیزیں کم سے کم خرید رہے ہیں، تو یقیناً آپ کے گھر میں ان چیزوں کی کنزمپشن بھی کم ہوگی. اور اگر آپ زیادہ تر جو ہے آرگینک چیزیں گروسری میں پرچیز کر کے لا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی ہیلتھ آپ کی گروسری سے سٹارٹ ہوتی ہے، آپ کی ہیلتھ آپ کے کچن سے اینڈ کچن گروسری سے سٹارٹ ہوتا ہے. تو جو آپ منتھلی گروسری لسٹ بنائیں اس میں آپ یہ چپس، پیکٹ، کولڈ ڈرنکس کو مت ایڈ کریں، تاکہ وہ چیز آئے گی ہی نہیں تو یوز بھی نہیں ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، بہت ہی میں کہوں گا کہ خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اس گفتگو کو بھی سن کے اور آدمی اپنی ہیبٹس کو بہتر بنانا چاہے تو یقیناً ایسا ہو سکتا ہے. ذہنی صحت کو بہتر، یعنی جیسے ابھی بات ہوئی کہ جسم کو بہتر بنانے کے لیے ایکسرسائزز ہیں، فوڈ ہے، جیسے ابھی بات ہوئی. ذہنی صحت کو بہتر بنانے کے لیے یہ چیزیں تو ہیں ہی، ظاہر ہے فوڈ اگر بیلنس ہوگی تو ذہنی صحت بھی بہتر ہوگی. اگر انسان مناسب ایکسرسائز ورزش کر رہا ہے تو جسم ذہن پہ اس کا اثر ضرور پڑے گا. اور کیا کیا چیزیں ہیں سر؟ اس میں کچھ اور چیزیں بھی میں ایڈ کر سکتا ہوں. مثال کے طور پر ہمارا ذہن، ایک تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دماغ ہے جو کہ ہمیں نظر آ رہا ہے، ہمارے کھوپڑی میں موجود ہے. دوسرا ایک ذہن، یا ہم جس کو سول بولتے ہیں، جو کہ ہمارے ایکشن کے مطلب کہ ہم جو اداس ہوتی ہے یا جس چیز کو ہم دیکھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اس کا ہمارے جسم کے ساتھ الائن ہونا ضروری ہوتا ہے. مثال کے طور پر ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہماری سوچ بھی یہاں پر ہی موجود ہو. اس کو ہم کہتے ہیں مائنڈفولنس ہونا. یعنی کہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کہاں پر ہیں، اور جو ایکسٹرا چیزیں جو ماحول میں ہو رہی ہیں ان کی طرف آپ کا دھیان کم سے کم جائے. تو اسی طرح سے جیسے اگر آپ فوڈ کی سلیکشن کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو بھی پارٹیز کرتے ہیں، جو کچھ بھی کرتے ہیں، ہم اس میں خوشبو بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اچھی اچھی ڈریسنگ استعمال کرتے ہیں، ہم فوڈ استعمال کرتے ہیں. یہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں اپنی ذہنی سکون کے لیے ہوتے ہیں، یا ہمارے دماغ کو وہ چیز اچھی لگے. مختلف کلرز ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ڈریسنگ کے سٹائلز ہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اس دماغ کو ایک اپنے لیول پہ لانے کی ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم کچھ ایسی چیزیں کھا رہے ہیں یا لے رہے ہیں جو اس وقت ہماری زبان کو اچھی لگ رہی ہیں، ٹیسٹ اچھا ہے، لیکن بعد ازاں ہمارے باڈی کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آٹومیٹیکلی ہمارا ذہن جو ہے وہ ڈسٹرب رہے گا. تو اس لیے ہم اپنی جس طرح سے میں نے بات کی مائنڈفولنس، ہم کوئی بھی کام مائنڈفلی کریں گے تو ہمیں آٹومیٹیکلی آئیڈیا ہو جائے گا کہ اس کو میں نے کرنا ہے یا نہیں کرنا. ریشنل ریزننگ ہونی چاہیے ہمارے پاس. پھر اسی طرح سے اگر ہم دوسرا دیکھیں تو پرسکون رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ہم ڈیپ بریتھنگ کرتے رہیں، کیونکہ ہم عام حالات میں گہری سانسیں نہیں لیتے. گہری سانسیں لیں. پھر اس کے بعد یہ کہ ہماری جو سلیپ کا دورانی ہوتا ہے ہم اس کو دیکھیں، اور اس کا جو ہمارے سلیپ پہ ڈسٹربنس ہے اس کو بھی ہم دیکھ لیں. سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہماری سلیپ ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، وہ ہماری لنکڈ کرتی ہے سلیپ اور ہنگر. یہ دونوں ہماری ذہنی صحت کی بہت بڑی علامات ہیں. جب بھی ہم پرسکون نہیں ہوں گے تو ہمیں نیند بھی نہیں آئے گی اور بھوک بھی نہیں لگے گی. آپ دیکھ لیں پارٹی میں بہت سارے لوگ ہوں گے، کسی ایک آدھ بندے کو اس پارٹی کے ساتھ دلچسپی کوئی نہیں ہوگی، چاہے اس ٹائم اس کی وہ پسند کی چیزیں ہو رہی ہوں گی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے مائنڈ میں کچھ اور چل رہا ہو. اس لیے اپنے آپ کو جہاں پر بھی اس کو ریشنل دیکھ کے، اور نہ اپنے فیوچر کو اور نہ ہی بہت زیادہ پاسٹ کو ہم دیکھیں، تو آٹومیٹیکلی ہماری کرنٹ لائف جو ہے وہ بہت اچھی سے گزرتی ہے. اس لیے ہمارے مائنڈ کا ہماری باڈی کے ساتھ الائن ہونا ضروری ہے، ہماری فزیکل ہیلتھ کو ہمارے مائنڈ کے ساتھ الائن ہونا ضروری ہے، سوشل لائف کو. تو اس طرح سے جو ہے ہم جب اس کو الائنمنٹ کر کے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی ہم ایک آئیڈیل لائف گزار سکتے ہیں. جی آج کا پروگرام خود بھی ایک بڑا بیلنس پروگرام ہے، کیونکہ ماہر غذائیت بھی موجود ہیں، مینٹل ہیلتھ کے ایکسپرٹ، ماہرین تعلیم. اور ناظرین، بہت ہی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کہ کیسے بیلنس لائف گزاری جائے، اس کے بارے میں بہت ہی کام کی باتیں آج ہمیں بتائی جا رہی ہیں. وقفے پہ جا رہے ہیں، ہم واپس آئیں گے اور اسی موضوع کو جاری رکھیں گے.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद जहन रख सकता है। जिस्म का सेहतमंद होना, जहन का सेहतमंद होना इंसान के कामयाबी के लिए बेहद ज़रूरी है और एक मुतवाज़न लाइफ के लिए ज़रूरी है। डॉक्टर नवीद सुल्तान साहब, वक्फे से कबल आपसे बात हो रही थी कि ये सारी चीज़ें बैलेंस ही पर उस्तवार हैं। ज़हनी सेहत हो, जिस्मानी सेहत हो, रूहानी आदमी की बेहतर कैफियत हो, ये सब बैलेंस का हिस्सा हैं। जी बिल्कुल। वही जब तक हम मसवात का या हद से तजावज़ कर जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम डेविएंट में जाएंगे। जब हम डेविएंट में जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम डिसऑर्डर की तरफ जा रहे हैं और एक लंबे अरसे तक उस जगह पर रहेंगे। जैसे कि अगर हम साइकोलॉजी में एक बुकलेट होती है जिसको हम बोलते हैं DSM, तो उसमें यही होता है कि आप एक स्पेसिफिक टाइम के लिए एक डेविएंट बिहेवियर अगर अख्तियार करते हो तब आपको डिसऑर्डर कहा जाएगा। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें एक्सट्रीम एंगर भी हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हम उसको मैनेज कर रहे हैं। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके मसवात की तरफ आ जाएं, अपनी चीज़ों को मैनेज कर लें तो वो बहुत अच्छा होता है। देखें, एक लफ्ज़ हम इस्तेमाल करते हैं ग्रेटिट्यूड, किसी को फिर इसी तरह से है कि किसी को फॉरगिव कर रहे हैं, ठीक है, माफ़ करना, किसी का शुक्र अदा करना, अपनी सेहत के हवाले से शुक्र अदा करना, लाइफ की जिस स्टेज पर हैं, जिस सोशल लाइफ में हैं, जो अल्लाह पाक ने नेमतें दी हुई हैं, उनसे जब हम शुक्र अदा करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारी ज़हनी सेहत मुतवाज़न होती जाएगी। ये जो आप बात कर रहे हैं, मुझे ऐसे लग रहा है जो हमारे मजहबी लिटरेचर में बिल्कुल है कि जब इंसान किसी को मुआफ़ करता है, जब इंसान किसी की गलतियों से दरगुजर करता है, तो वो दरअसल अपनी लाइफ का जो इम्बैलेंस है उसको दूर कर रहा होता बिल्कुल है ऐसे और ये सारे एक्ट्स जो हैं उसकी लाइफ को बैलेंस करने में काम आते हैं। डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा, आप क्या समझते हैं जितनी बातें हम कर रहे हैं ये इंसान की ज़िंदगी के लिए बेहद अहम है, लेकिन इनको इस तरीके से हमारे तालीमी निसाब का हिस्सा नहीं बनाया गया। यानी मुझे याद है कि अब हमने बहुत पढ़ लिया, कॉलेज भी गए, यूनिवर्सिटी भी गए, बहुत अच्छे अच्छे असातिज़ा भी मिले, लेकिन मुझे याद है कि जो हमारी पहली किताब उर्दू की हो या सोशल साइंस की हो, वो जो पहली, दूसरी, तीसरी क्लासेस की किताबों में बड़े सादा सादा वो असबाक थे, वो अभी तक याद है हमें। तो ये वाला मौजू उस तरीके से नहीं बयान किया जा रहा या वो उस सिलेबस में उस तरीके से ये इम्पार्ट नहीं किया जा रहा। अच्छा, हमारी जो आजकल की अप्रोच है बड़ी मटीरियलिस्टिक अप्रोच है। हम मटीरियल डेवलपमेंट के ऊपर तो बहुत फोकस करते हैं, हम नॉन मटीरियल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस नहीं करते हैं। नॉन मटीरियल डेवलपमेंट में सबसे पहले आपकी सोशलाइजेशन आती है, आपकी तरबियत आती है, आपके एथिक्स आते हैं, आपकी मोरालिटी आती है, आपकी सोल की ग्रूमिंग आती है, सेल्फ़ की ग्रूमिंग आती है, आपको ज़िंदगी का तर्ज़ फ़िक्र सिखाया जाता है, तर्ज़ अमल सिखाया जाता है, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव को कैसे आपने डील करना है वो सारा कुछ सिखाया जाता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो करिकुलम है उसके अंदर सोशलाइजेशन का वो प्रोसेस ही नहीं है। सोशलाइजेशन का फैक्टर ही आपने निकाल दिया, उसको इतना आपने फॉर ग्रांटेड लिया है कि अब आप देखिए आपकी सोसाइटी क्योस का शिकार है, हर बंदा डिप्रेशन का शिकार है, हर बंदे के अंदर एंजाइटी है, क्योंकि वो डील ही नहीं कर पा रहा है लाइफ के जितने भी उतार चढ़ाव हैं। जिस तरह से भी लाइफ के ज़ाहिर है ज़िंदगी एक तरह से तो नहीं आपको डील करती, ज़िंदगी में तो हर तरह के जो है वो इवेंट्स आते हैं, हर तरह की चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन अगर आपको सिखाया गया हो कि सब्र क्या होता है, शुक्र क्या होता है, राज़ी रहना क्या होता है, एक्सेप्ट करना क्या होता है, बर्दाश्त करना क्या होता है, माफ़ करना क्या होता है, ज़िंदगी को समझना क्या है, जो आपके साथ चीज़ें आती हैं उसके अंदर पेशेंस के साथ उस चीज़ को देखना, परखना और उसके ऊपर जो असल ज़िंदगी आपको लेसन लर्न देना चाह रही है। हमारा मसला यह है कि हमने लेसन लर्न लेना ही निकाल दिया है कि जो आपके साथ हो रहा है, देखिए हर चीज़ एवरीथिंग हैपन फॉर अ रीज़न। आपके साथ कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। जो आपने फ्रिक्वेंसी दी है उसी का अकॉर्डिंगली आपको चीज़ें मिल रही हैं। तो बेसिकली नेचर तो बड़ी सियाणी है ना, नेचर तो आपको जो भी इवेंट देगी, जिस तरह के लोग देगी, जिस तरह के हालात देगी, वो चाहती है कि इस बंदे के अंदर कोई ना कोई नुक्ता ऐसा है जिसको डीकंस्ट्रक्ट होना है, जिसको बाहर निकलना है और एक नया चीज़ सीखनी है। हमारे अंदर वो सीखने का अमल नहीं है, एप्टीट्यूड नहीं है हमारा, हमने वो चीज़ें लर्न नहीं की हैं।
ہم نے تو بس ایک پپٹ ٹائپ چیزیں ہم بنا رہے ہیں اور اسی کے اوپر ہم چل رہے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا اتنی خوبصورت اس کی ایٹریبیوٹس ہیں, اور سمجھداری, غور و فکر, کنٹمپلیشن, ڈیپ کنٹمپلیشن, ایک کنیکشن نیچر کے ساتھ, فطرت کے ساتھ, قدرت کے ساتھ, وہ چیزیں ہم لوگوں نے چھوڑ دی ہیں. جب وہ چھوڑ دی ہیں تو آپ کے اندر ڈیفینیٹلی ہر بندہ جو ہے سکون ڈھونڈ رہا ہے, اس کو سکون نہیں مل رہا. سکون کہاں سے ملے گا؟ سکون تو آپ کی روح کے اندر ہے نا, روح تو اللہ سے ہے, تو وہ تو آپ کے ایک بیلنس سسٹم کے اوپر چل رہی ہے. تو جب آپ نے سارا کچھ امبیلنس ہو گیا تو سکون کہاں سے ملے گا؟ آپ کو پارٹی سے تو سکون نہیں ملے گا, نہ برانڈڈ کپڑے سے سکون ملے گا. وہ وقتی طور پہ آپ کو تسکین دے دے گا, لیکن وہ جو ایک کنسسٹنسی ہے آپ کے اندر, ایک ٹھہراؤ ہے آپ کی پرسنالٹی میں, سوچوں میں, زندگی میں, ایک بیلنسڈ ہے, وہ تو نہیں آئے گا نا, کیونکہ آپ اصل سے دور ہیں. تو وہ اصل کے ساتھ ہم نے دوبارہ سے کنیکٹ ہونا ہے, چاہے وہ ہماری خوراک کا پیٹرن ہے, سمپل خوراک رکھیں, چاہے وہ لباس کا پیٹرن ہے, چاہے وہ ہماری سوشل گیدرنگ ہے. ذرا باہر نکلیں, لوگوں میں اٹھیں بیٹھیں, کتنے لوگوں کے دکھ ہیں, کتنے لوگوں سے آپ نے شیئر کرنا ہے, کتنے لوگوں کا دکھ آپ نے بانٹنا ہے. یہ ساری آپ کی مینٹل ہیلتھ ہے. دیکھیں مینٹل ہیلتھ کو صرف آپ یہ برین جو 2% آپ کے باڈی کا ٹوٹل ویٹ بناتا ہے, صرف یہ برین نہیں ہے. آپ کی جو مینٹل ہیلتھ کی بات کریں گے, تجربے آتے ہیں مینٹل ہیلتھ میں, سیکھنا آتا ہے, اور تجربے لوگوں کے بغیر نہیں آئیں گے آپ کو. جب آپ سوسائٹی میں باہر نہیں نکلیں گے, لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کریں گے, اور جب تک مارے نہیں کھائیں گے, تو اس وقت تک آپ کی یہ جو مینٹل میچورٹی ہے وہ آپ کے پاس نہیں آئے گی. اس کے لیے تجربہ ضروری ہے, اور تجربے کے لیے ایکسپیرینس ضروری ہے, انٹریکشن ضروری ہے, پلس وہ ہائی مورل ویلیوز اور سٹینڈرڈز وہ ضروری ہیں, تاکہ آپ کو پتہ چلے آپ کی سوارڈ, یہ بیسکلی آپ کی سوارڈ ہے, آپ کی جو یقین ہے, آپ کے ایموشنل انٹیلیجنس ہے, آپ کا سوارڈ ہے. وہ بہت صحیح بات کی. وہ ہم جب بہت سارے نوجوان اپنے کریئر کے شروع میں آتے ہیں, تو جب ان کو کام دیا جاتا ہے تو وہ تھوڑا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. تو ہم انہیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اپنے کریئر کے شروع میں جتنا رگڑ آپ کھائیں گے, جتنے اوروں کے بھی کام خود کریں گے, اتنا ہی آپ سیکھیں گے, اور آپ کا کریئر اتنا ہی جو ہے وہ بہتر ہوگا. مہرین بلال صاحبہ, ایک تو بیلنس فوڈ کی بات ہو ہی رہی ہے کہ انسان اپنی باڈی کے لحاظ سے تلاش کرے کہ اس کی بیلنس فوڈ کیا ہے, اور پھر اس کا پلاننگ کرے, کم از کم ویکلی پلاننگ ضرور کرے. ہمیں بتائیے کچھ موٹی باتیں کہ جو آپ کے پاس لوگ آتے ہیں, یا آپ ویسے دیکھتے ہیں کہ آج کل یہ پرابلمز انسانوں کو زیادہ ہیں, اور ان کے لیے یہ فوڈ بہتر ہوگی. تو یہ آپ ہمیں کچھ بتائیے گا, کیونکہ نارملی مینٹل سٹریس ہے, اور بھی اس طرح کی چیزیں, اور کون سی فوڈ پھر بہتر ہوگی؟ آج کل نیوٹریشن کے پوائنٹ آف ویو سے جو سب سے زیادہ لوگ کنسرنڈ ہیں وہ ہے موٹاپا. ویسے تو ایچ پی یعنی کہ آئرن ڈیفیشنسی انیمیا بھی بہت زیادہ کامن ہے, میں اگر پاکستان کی بات کروں. اس کے علاوہ ڈائبٹیز, بہت لوگوں کو ڈائبٹیز ہے, کولیسٹرول لوگوں کے زیادہ ہے, یورک ایسڈ زیادہ ہے. یہ مطلب کہ یہ وہ میجر بیماریاں ہیں جس پہ کہ آپ کو نیوٹریشن کی خاص طور پہ جو ہے چینجز کی ضرورت ہوتی ہے. پھر وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی, فیمیلز میں پی سی او ڈی کا پرابلم, ٹھیک ہے. تو انڈر ویٹ ہونا, یعنی کہ آپ اپنے ویٹ سے انڈر ویٹ ہے, یا آپ کا مسل لاس ہے. پھر اولڈ ایج کی جو بیماریاں ہوتی ہیں جیسے جنرلائز ویکنس وغیرہ, یا ٹین ایج بچوں میں سائیکلوجیکل جو پرابلمز ہوتی ہیں, بنج ایٹنگ یا انوریکسیا, ٹھیک ہے, یہ سائیکلوجیکل بیماریاں ہیں. بٹ مینلی ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ موٹاپے کا مسئلہ لے کر آتے ہیں. تو اگین وہی چیز ہے کہ اب یہ اتنی ساری جو میں نے بیچ میں ایشوز بتائے ہیں اور بیماریاں ہیں جس میں کہ آپ کو خاص طور پہ نیوٹریشن کنسلٹیشن کی ضرورت ہوتی ہے اگر یہ پرابلمز آپ کی ہیں, اور کولیسٹرول وغیرہ, ہارٹ کے پرابلمز. تو اس پہ ایک تو یہ کہ نیئر بائی اپنے کوئی بھی اگر کلینک ہے یا کوئی ہاسپٹل ہے تو ضرور نیوٹریشنسٹ کو وزٹ کر کے ایٹ لیسٹ زندگی میں ایک دفعہ ڈائٹ پلان ضرور بنوائیں. آپ نے کہا پہلے, تو آپ نے گزشتہ گفتگو میں کہا تھا کہ پہلے ٹیسٹ ضرور کروا لیں, تاکہ جب آپ جائیں تو جو ماہر غذائیت ہے وہ کم از کم آپ کی باڈی اور آپ کے بیک گراؤنڈ اور آپ کے جو صحت کے
वाइटल हाँ जी। साइंस हैं, इश्यूज़ हैं, वो जान लें। देखिए, अगर एक बंदा है, उसकी उम्र मिसाल के तौर पे 45 साल है, उसको कुछ सिम्टम्स महसूस हुए, वो डॉक्टर के पास गया, उसने टेस्ट करवाए, उसको डायबिटीज़ है, डॉक्टर ने उसको इनिशियली उसको बताया कि आप खुराक में ये चीज़ें कंट्रोल करें, ये चीज़ें लें, लेकिन आपको पहली दफ़ा डायबिटीज़ डायग्नोज हुई है, तो एटलीस्ट एक दफ़ा अपना डायबिटीज़ का डाइट प्लान ज़रूर बनवाएं। फिर बेशक आपको जो न्यूट्रिशन के सेशन होते हैं आधे पौने घंटे के, वो आपको मोटी मोटी इतनी बातें बता देगी कि सारी ज़िंदगी आपको वो बातें याद होगी। फिर भले आप हर महीने ना जाएं, लेकिन एक दफ़ा कंसल्ट ज़रूर न्यूट्रिशनिस्ट को करें। और ज़्यादा जो हमारे पास आते हैं वो मोटापे के जो मरीज़ होते जी, हैं, आजकल ये बहुत हाँ जी, ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉमन है। और इसके लिए मैं समझती हूँ कि फ़िज़िकल एक्टिविटी का ना होना इज़ द मेन रीज़न। आपकी फैमिली में, लोगों के घरों में मैं देखती हूँ कि बहुत महंगे फर्नीचर होंगे, कारपेट्स होंगी, पर्दे होंगे, एक ट्रेडमिल नहीं होगी। और अगर एक ट्रेडमिल आपके घर पे मौजूद है तो वो भी तौलिए सुखाने के काम आ रही होती है। तो आप कहते हो कि जिम जाने का टाइम नहीं है, स्विमिंग के लिए जाने का टाइम नहीं है, अच्छा सर्दियाँ बहुत है, पार्क जाने का टाइम नहीं है, आप अपने घर में एक ट्रेडमिल रख लें। जी जी और बच्चे, बड़े, बूढ़े जब भी फ्री हैं, एक आधा पौना घंटा उस ट्रेडमिल को ज़रूर आप यूज़ जी करें। बिल्कुल सही। और बाज़ औक़ात ये होता है कि लोग समझते हैं ओहो अब मोटे हो गए, बड़ा मुश्किल है जो है वो वापस जाना। जी। लेकिन होता है, मेरे साथ खुद ये तजर्बा हुआ। मैं 2 दफ़ा बहुत मोटा हुआ और दोनों दफ़ा मैंने थोड़ी सी तवज्जो की जी। डाइट और एक्सरसाइज। जो बिल्कुल। मैंने देखा डाइट, एक्सरसाइज और नींद, और तीसरी नींद। चीज़ ये, तो फ़ौरन वापस आ गया मैं उसी फ़िज़ीक पे। तो इसका मतलब है कि जो हमारे नाज़रीन मोटापे का शिकार हैं, जी। वो बिल्कुल थोड़ी सी तवज्जो से वो स्मार्ट हो सकते हैं। मैं ये देखती हूँ कि लोग बहुत महंगी महंगी पर्सनल ट्रेनर ले रहे होते हैं, 25,000 30,000 की पर्सनल ट्रेनिंग, और 2-2 घंटा जिम जा रहे हैं जी 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 और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव सप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन खुराक का परहेज़ नहीं करते, अपने आप को बाकी की चीज़ों में अपने आप को एक्टिव नहीं रखते। मैं समझती हूँ कि मोटापे का इलाज कोई इतना मुश्किल जी नहीं है जी अगर आप बिल्कुल ठीक। बुनियादी अपनी जी रूटीन में चीज़ें चीज़ें अच्छी करें। जी सिर्फ खुराक का परहेज़, एक्टिव रहना, जैसे आपने कहा, नींद और पानी की इंटेक अपनी आप जी जी बढ़ाएं, बिल्कुल तो बिल्कुल इससे बिल्कुल इससे ही आपका मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, जैसे अभी मैंने यहाँ पे पूछा कि क्या डिसऑर्डर होते हैं फूड से मुतालिक और क्या बीमारियाँ होती हैं और फिर उसको कैसे ठीक किया जाए, यही सवाल मैं आपसे करता हूँ कि ज़्यादातर जो ज़हनी बेसुकूनी है या ज़हनी अमराज हैं वो कौन से हैं आजकल, और फिर वो कैसे हम उनको ठीक कर सकते अच्छा हैं? सर, इसमें मैं अगर ओवरऑल ऑफिशियल डेटा देखें तो पाकिस्तान में कोई मेंटल हेल्थ का ऑफिशियल डेटा मौजूद नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारी अपनी टीम जो ज़ाती नौयत पर हम डेटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमें सबसे ज़्यादा जो है वो डिप्रेशन की अलामात वाले लोग ज़्यादा सामने आते हैं। ठीक है, बिल्कुल। दूसरे नंबर पर एंजाइटी वाले ज़्यादा आ रहे हैं। अब ज़रा ये बता दीजिए डिप्रेशन और फिर एंग्जाइटी ये हैं क्या? अच्छा, डिप्रेशन का आप जनरली अगर आप देख लें कि एक उदासी ही हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम मज़ीद आगे डीपली यानी जाएंगे, कैफियत का नाम है जो कैफियत का जिस्म में हो नाम है। जाती है। और फिर ये है कि जितना ज़्यादा आप किसी वाक़े के बारे में सोचेंगे या उदास रहेंगे या आपको क्रैंक स्पेल्स आएंगे, सम टाइम आपको सुसाइड की भी थॉट्स आ रही होती जी हैं। जी सम टाइम अगर हम जो मैरिड वुमेन्स हैं उनके बच्चों के हवाले से हम देखें, जब बेबी डिलीवर हो जाता है तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन की भी अलामात आ सकती हैं। यानी कि आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन भी आता है, ये मिक्स ऑफ यानी जब इमोशंस उदास फील करें, चिड़चिड़ापन हो या ये हो कि ये लाइफ ख़राब जा ख़राब रही हो है, तो रही इसका है, मतलब है डिप्रेशन है। डिप्रेशन की और अलामात। समटाइम्स वो मेंटल तो होती है, लेकिन वो इंसान की फ़िज़िकल बॉडी पे भी असरअंदाज होती है, और ये फिर एक आम डिज़ीज़ है, और फिर इसका इलाज दवाइयों के ज़रिए करवाना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। ये कोई लोग, अभी मैं कह रहा था कि इधर जो लोग चले जाते हैं माहिरीन तालीम के पास भी चले जाते हैं, माहिरीन ग़िज़ाइयत के पास भी, लेकिन जहाँ माहिरीन ज़हन की बात आती है, मेंटल जो क्लिनिक्स हैं उनको डॉक्टर्स, तो लोग घबरा जाते हैं कि लोग हमें कहीं ये ना कहें कि पागल हो गया। अच्छा सर, यहाँ पर मैं एक और चीज़ बताऊँ कि देखें, हमारी मेंटल, हम एक लफ्ज़ इसको ही टैग बना दिया है जी ना, जी लेकिन मेरा अपना जो तजर्बा रहा है उसमें अगर हम देखें तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इनकरेज होते हैं। इवन के बच्चों में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस देखते तो फौरी रब्ता कर लेते हैं कि भाई इसको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है।
اچھا یہاں پر میں ایک چیز بتا دوں کہ ہم ڈپریشن انزائٹی ڈائریکٹ نہیں کہہ دیتے جب تک کہ وہ اسپیسیفک کرائٹیریا سے پورا نہیں اترے گا. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں, گھبرایا ہوا ہے یا خوف زدہ ہے, یہ ہم جنرلی ہم کہہ سکتے ہیں. جتنا زیادہ وہ ڈیوینٹ جائے گا اس ایک لائن سے کراس کرتے کرتے اس قدر ہو جائے گا کہ اس کی ڈیلی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی, کھانا پینا چھوڑے گا, نیند ڈسٹرب ہو جائے گی, ریلیشن شپ ڈسٹرب ہو گئے, جاب نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب یہ کہ اب اس کو علاج کی ضرورت ہے. ادروائز چھوٹا موٹا تو تقریباً روزانہ ہی ہوتا ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہمارے پاس سب سے زیادہ اگر ہم ڈپریشن. اچھا یہ جو آپ بتائیں گے کہ سب سے زیادہ لوگ کس حوالے سے آپ کے پاس آتے ہیں اور اس کا پھر آپ علاج بھی بتائیں گے, یہ ایک وقفے کے بعد بتائیے گا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے, بہت ہی یوزفل مفید گفتگو ہو رہی ہے ہماری زندگیوں سے متعلق کہ کیسے ہم ایک بیلنس زندگی گزار سکتے ہیں, صحت مند جسم رکھ سکتے ہیں, صحت مند ذہن رکھ سکتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. ایک صحت مند جسم اور پھر اس کا تعلق ایک صحت مند ذہن کے ساتھ, اس پر گفتگو ہے. ڈاکٹر صاحب وقفے سے قبل میں نے آپ سے سوال کیا تھا کہ ذہنی حوالے سے کیا ڈس آرڈرز یا کیا پرابلمز ہیں جو زیادہ آج کل ہو رہی ہیں ہمارے پاکستان میں, اور پھر ان کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. سر میں آپ کو اپنے اس حوالے سے بتاؤں گا کہ ہمارے پاس کوئی 300 کے قریب سائیکالوجسٹ ہیں جو کہ ہر وقت پیشنٹس کے ساتھ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. کوئی 6000 کے قریب ان کے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں وہ سینٹرل ڈیٹا بیس میں ڈیٹا آ جاتا ہے. اس کے اوپر ہمارے پاس آ رہا ہوتا ہے کہ ابھی کون سا ڈس آرڈر چل رہا ہے, گرمی سردی جو بھی ہو اس وقت کے حساب سے جب وہ انٹر کرتے ہیں ہمیں پتہ چل جاتا ہے. سب سے زیادہ ڈپریشن ہے, پھر انزائٹی ہے. اب ہم ڈپریشن کے پیچھے ہم ڈپریشن کی علامات کہتے ہیں, ہم ڈائریکٹ یہ نہیں کہتے کہ یہ ڈائگنوزڈ ہیں. ان علامات کے پیچھے ہو سکتا ہے کیونکہ ڈپریشن ہمارے ایک موڈ کا وہ ہے, اسٹیٹ ہے, ایموشنل اسٹیٹ ہے, اس کو یہاں تک بنانے میں کون کون سی کنٹریبیوٹنگ فیکٹرز ہیں. سب سے زیادہ ہمارے فیملی ایشوز آتے ہیں. بتاتے ہیں جی میں ان لاز میں پریشان ہوں, میں جاب پہ پریشان ہوں, یا پھر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ میری نہیں بن پا رہی, میری ٹیچرز کے ساتھ نہیں بن پا رہی, ٹیچرز کو اپنے اسٹوڈنٹس سے. اس طرح سے جتنے بھی ہم نے دیکھے زیادہ فیملیز کے ساتھ ہیں. میاں بیوی کا زیادہ رابطہ خراب ہو رہا ہے, ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اور اگر ہم ایج گروپ دیکھیں تو ہمارے پاس سب سے زیادہ جو آ رہے ہیں 19 ایئر سے لے کر 40 ایئرس کے بیچ کے جو لوگ ہیں وہ آ رہے ہیں. ایک تو وہ پڑھے لکھے ہیں, زیادہ ایکسیس ہے ان کو, موبائل فون تک ایکسیس ہے, تو ہمیں ظاہری بات ہے وہی اپروچ کرتا ہے جس کا اس طرح سے رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرے نمبر پر انزائٹی والے آ رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اپنے کیریئر کو پرسیو کر رہے ہوتے ہیں, 19 ایئر سے 30 ایئر تک لگے رہتے ہیں. تو اس میں یہ کہ ان کو پیپرز دینے کی پریشانی, فیلئر کی پریشانی, پھر اس کے بعد جاب نہ ملنے کی پریشانی, یہ تمام چیزیں مل کر ان کے اندر ایک انزائٹی جیسی علامات پیدا کر رہے ہوتے ہیں. اچھا ان کو اب ہم مینیج کیسے کیا جائے؟ اب دیکھیں ہم جب بھی کسی چیز کو مینیج کرنے کی بات کرتے ہیں تو پہلے بات چیت کے تھرو کرتے ہیں, کاؤنسلنگ کے تھرو کرتے ہیں, تاکہ اس بندے کو پتہ چلے کہ یہ جو میرا رویہ ہے یہ ایک ڈس آرڈر نہیں ہے ایک دم سے, یہ ایک ابھی وقتی طور پر ہو سکتا ہے, اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. آپ کے اس پہلے رویے کی وجہ سے آپ کی باقی چیزیں ڈسٹرب نہ ہوں. اور اس کے کاؤنسلنگ کے بعد اگر آپ سے کاؤنسلنگ سے وہ مینیج نہیں ہو پا رہا تو پھر ہم کہتے ہیں کہ تھراپیوٹیکل انٹرونشن کرنا, یعنی کہ CBT کرنا. CBT کا مطلب ہے کاگنیٹیو بیہیویئرل تھراپی, بہت پاپولر ایک تھراپی ہے. اس میں یہ کہ یہ آپ کی تھاٹ ڈسٹارشنز کے اوپر بات کرتے ہیں. آپ کی تھاٹ ڈسٹارشنز ہوگی, کوئی ایونٹ ہوگا, آپ کے اس کے اوپر ایموشنز آئیں گے, ایموشنز کے بعد آپ کا ایکشن آئے گا. تو ظاہری بات ہے ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے. میں کہوں کہ میرے والدین میرے ساتھ اچھے نہیں ہیں, وہ اس لیے میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ میرے تھاٹ ڈسٹارشن آ گئی, میں ان کو پرسیو اچھا نہیں کر رہا. ڈپریشن کی علامات میں سے ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے بارے میں نیگیٹو سوچوں گا, سوسائٹی کے بارے میں نیگیٹو سوچوں گا, اور فیوچر کے بارے میں نیگیٹو سوچوں گا. اب اگر ہم اس کو CBT کے تھرو ہم وہ دیکھیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ایسے کون سے ایونٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سوسائٹی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہو. امتحان میں ہی ایک بندہ فیل ہو گیا تو اس کو یہی لگے گا کہ جی کہ یہ سفارش کے بنا تو کام چلتا ہی نہیں ہے. اب اس کے پاس اس کا کوئی پروف نہیں ہوگا, یہ تھاٹ ڈسٹارشن ہے. جس چیز کا بھی پروف نہیں ہے
اور وہ ایکچولی ہو بھی نہیں رہی تو وہ تھاٹ ڈسٹارشن میں ہی کہیں نہ کہیں لائے کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ایک ایکسٹریم لیول پر ہم چلے جاتے ہیں, اس بندے کے اندر اتنا شعور ڈیولپ نہیں ہو پاتا یا انسائٹ ڈیولپ نہیں ہو پاتی کہ اس کو ہم بات چیت کے تھرو کنٹرول کر سکیں. پھر یہاں پر آتی ہے سائکیٹرک انٹرونشن. پھر سائکیٹرسٹ میڈیسن دیتے ہیں. پھر میڈیسن لینے وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سائکیٹرسٹ یعنی وہ جو انسان تھاٹس ہیں وہ اب جسم پر بھی اثر انداز ہو گئی ہیں. تو پھر سائکیٹرسٹ کیا کرتے ہیں, ان کو جب میڈیسن دیتے ہیں تو ان کا وہ موڈ ایک آپٹیمل لیول پر آ جاتا ہے جب وہ آپ کی بات کو سننے لائق ہو جاتا ہے. اب کچھ کلائنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں جیسے ہم کہتے ہیں جی مینٹل ہیلتھ میں تو بندہ مینٹل ہو گیا, دیکھیں وہ ایک الگ چیز ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. لوگ ذہنی امراض کے اسپیشلسٹ کے پاس اس لیے نہیں جاتے کہ وہ یہ فیلنگ نہ ہو اپنے آپ کو بھی اور معاشرے کو بھی کہ یہ انسان جو ہے یہ پاگل ہو گیا ہے یا ذہنی مریض ہو گیا. حالانکہ ایسی بات نہیں, وہ بھی دوسری بیماریوں کی طرح ایک بیماری ہے اور ٹھیک ہو سکتی ہے. بالکل. یہاں پر ایک چیز ہے نا, ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے, وہ ایک پیرامڈ کی صورت میں کام کرتی ہے. وہ کہتے ہیں چھوٹے موٹے پرابلم گھروں میں آپ کو آتے رہتے ہیں. آپ کے بچے کتنی بار, ایون کہ ہم جب خود بچے ہوتے ہیں, ہم کتنی بار کھانے کا کہتے ہیں ہم نہیں کھانے, ہم کتنی بار گھر سے ناراض ہو کے اپنے رشتہ داروں کے گھر چلے جاتے ہیں. یہ ایک ڈیوینٹ بیہیویئر ضرور ہے لیکن یہ فریکوینٹ ہے اور واپس ہمیں اپنی ہی سوسائٹی ممبر اس کو واپس لے کر آ جاتے ہیں. ایک سٹیپ ہم اوپر جب جاتے ہیں, جب ٹین ایج میں چلے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں سوشل لائف بھی بڑھ جاتی ہے نا, سوشل چیلنجز بھی بڑھ جاتے ہیں. تو پھر یہاں پر پھر مزید ہمیں کسی کاؤنسلر کی ضرورت ہوتی ہے جو تھرڈ باڈی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر وہ پھر بھی مینیج نہیں ہو رہا, پھر کلینکل سائیکالوجسٹ, سائیکیٹرسٹ اور وہ سارے مل کے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹرچری کیئر ہاسپٹلس وغیرہ میں جو موجود ہوتے ہیں وہ کام کر سکتے ہیں. تو اس لیے چھوٹے موٹے ایموشنس کے لیے پہلے تو اپنے ہی سوسائٹی میں ہی سیٹ کریں. بالکل ایسے ہی جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر کیس کے لیے جیسے ہم عدالتوں میں تو نہیں جاتے نا, تھانے میں یا گھر پر ہی جرگے کر کے ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے چھوٹی موٹی پریشانی کے لیے ہماری امی ہیں, بہن بھائی ہیں, والد ہیں, دوست ہیں, وہ ہماری یعنی پہلا مرحلہ یہ ہونا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ اگر یہ ہم کریں تو شاید 70-80% پرابلم ختم ہو جائیں. اور کیونکہ انسان کے بیہیویئر سے یہ پرابلم ہے نا, جو آپ نے بتایا امتحان میں ناکامی یا ماں باپ کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہونا, ساس سسر کے ساتھ نہ ہونا, فیملی میں نہ ہونا, بالکل یہ سارے آپس کے تعلقات کا ڈس آرڈر ہے. اس کو اگر ہم گھروں میں ہی طے کر لیں یا معاشروں میں تو بات آگے نہیں بڑھے گی. ڈاکٹر صاحبہ, سلیبس میں بھی بات ہو رہی تھی, نصاب میں اس طریقے سے یہ چیزیں ذہنی صحت کی اور پہلے تو جسمانی صحت اور ذہنی صحت کی نہیں ہے, لیکن جو ہمارے اساتذہ ہیں وہ خود سے تو یہ بتا سکتے ہیں نا. اساتذہ ہیں, ہمارے مقررین ہیں, ہمارے علماء ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, یہ اگر یہ باتیں اپنی محفلوں میں, اپنے لیکچرز میں, اپنے جو تھاٹ پروسیس جب وہ کرتے ہیں اور پھر اپنی سرکلز میں وہ بیان کرتے ہیں, ان میں کر سکتے ہیں. اگر نصاب میں نہیں ہے اس کو بھی رواج دینا چاہیے. بالکل. دیکھیں استاد کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ آپ کے اندر, آپ کے پاس سامنے اگر 60 برینز بیٹھے ہوئے ہیں اور اور آپ دیکھیں اسٹوڈنٹ کی ایک عادت ہوتی ہے, جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اپنے استاد کی ایک ایک بات کو امیٹیٹ کر رہا ہوتا ہے, ایک ایک بات استاد کی اس کے لیے بڑی امپورٹنس رکھتی ہے. تو آپ نے اگر 45 منٹ کا ایک لیکچر لیا ہے, آپ 10-15 منٹ اب موریلٹی کے اوپر دے دیں, صبر کے اوپر دے دیں, شکر کے اوپر دے دیں, زندگی کے اوپر دے دیں. آپ اس کو یہ بتا دیں اگر فیل ہو گئے تو کوئی بات نہیں ہے, اگلی مرتبہ فیل ہو گئے تو کیا ہوا, فیلئر سے آپ سیکھتے ہی ہیں نا. آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے بھی نہیں, ظاہر ہے کہ جب ہماری ایج تک میں تھا کہ ایک زیرو پیریڈ ہوتا تھا یہ اسمبلی, تو اس زیرو پیریڈ ہمیشہ اخلاقیات ہی کا ہوتا تھا زیادہ تر, یا کسی سبجیکٹ میں کمی رہ گئی تو وہ, لیکن نارملی وہ اخلاقیات کا ہوتا تھا. اب ہم اسکول کالجز میں, یونیورسٹیز میں اس طرح کا کوئی سچویشن نہیں دیکھتے کہ کوئی زیرو پیریڈ ہو, کوئی اخلاقیات. وہ بہت ضروری تھا. مجھے میرے ایک مینٹور نے بتایا کہ پری پارٹیشن بھی جب کالجز اور یونیورسٹیز تھے تو ایک زیرو پیریڈ ہوتا تھا, چاہے سبجیکٹ کوئی اکاؤنٹ ہی کیوں نہ پڑھ رہا ہو, تو زیرو پیریڈ آتا تھا اور اس میں جو بھی اس وقت لوگ ہوتے تھے, اساتذہ تھے, اور ظاہر ہے ہم کیونکہ برٹشر یہاں پر تھے تو ایون ان کے اساتذہ بھی زیرو پیریڈ لیتے تھے اور اخلاقیات سکھاتے تھے. تو یہ میرا خیال ہے اس کا رواج پھر دوبارہ آنا بہت ضروری ہے, بہت سخت ضروری ہے, کیونکہ اسٹوڈنٹس کو مینٹور کی ضرورت ہے, ان کو ڈائریکشن کی ضرورت ہے, ان کو آپ حوصلہ دیں. اسٹوڈنٹ کو حوصلہ چاہیے.
ہمارا اسٹوڈنٹ ماشاءاللہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی صلاحیت دی ہے, وہ لرننگ کی کیپیسٹی ہے اس کے اندر, وہ لرن کرنا چاہتا ہے, وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے, لیکن آپ کے 2 لفظ اس کو کانفیڈنس دے دیتے ہیں, آپ کے 2 لفظ انکریجمنٹ کے, آپ کے 2 لفظ جو ہے وہ آپ کو اس کی مورال آپ کو اس کا بڑھا دیتے ہیں, اس کی انرجی بڑھا دیتے ہیں, آپ اس کو ایک ڈائریکشن دے دیتے ہیں. اور آپ کے جو 5 منٹ اگر آپ نے, ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک کلاس میں, یہ بھی بہت بڑا امپورٹنٹ ہے کہ آپ پوری کلاس کو ایڈریس کریں, یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ہونا چاہیے کہ اگر وہ زندگی میں کہیں پہ گر رہا ہے, کہیں پہ اس کو لائٹ ہی نہیں نظر آ رہی, تو وہ 5 منٹ آپ نے اتنا کانفیڈنس دیا کہ آپ کے ساتھ آ کے اپنی بات کو شیئر کر سکے اور آپ اس کو ڈائریکشن دیں. اسٹوڈنٹ کے پاس ڈائریکشن نہیں ہے, اس کے پاس وہ لائٹ نہیں ہے, اس کے پاس وہ انرجی نہیں ہے, اور یہ کام بنتا ہے مینٹورز کا, اساتذہ کا, پیرنٹس کا, آپ کے پیئر گروپ کا, آپ کے سوشل گروپ کا. یہ چیزیں دیکھیں ہمارا مذہب آپ کو سکھاتا ہے. ہمارے اندر وہ جو سوشل کوہیشن ہے نا وہ ڈس انٹیگریٹ ہو گیا ہے, وہ چیز جو ہے وہ آپ کی ٹیکنالوجی نے لے لیا. ٹیکنالوجی ایموشن تو نہیں ہے نا, ٹیکنالوجی آپ کو پیار تو نہیں دے سکتی, ٹیکنالوجی آپ کا درد تو نہیں سمجھ سکتی, ٹیکنالوجی تو صرف آپ کو تھیری دے گی. وہ تو ابھی دیکھیں نا, یہ بڑی کامن بات لوگ آج کل کہتے ہیں, لیکن وہ ہے تو کہتے ہیں نا کہ ایک ہی کمرے میں 3 بندے بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ تینوں آپس میں کنیکٹ نہیں ہوتے, سب اپنا اسمارٹ فون لے کے, اور بلکہ بعض لوگ تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 1-1 گھنٹہ اسمارٹ فون کرتے رہتے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ انہوں نے کیا اس سے پڑھا یا کیا دیکھا, کیونکہ وہ فوراً گھماتے رہتے ہیں مختلف سائٹس. آپ 1 سیکنڈ میں اتنی چیزیں اسکرال اپ کریں, اسکرال ڈاؤن کریں, اور وہ وہی بات جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کی تھی کہ مائنڈ فلنس نہیں ہے, یعنی کوئی آبجیکٹیو نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ اسمارٹ فون پکڑا ہوا ہے تو ہم نے اگلے 15 منٹ میں یہ کرنا ہے. لوگ اسمارٹ فون کو برا کہتے ہیں, ٹول کوئی بھی برا نہیں ہوتا, بلکہ یہ اسمارٹ فون میں اب دنیا آ گئی ہے, لیکن ایک آبجیکٹیو بنائیں کہ ہمارے پاس 15 منٹ ہیں کلاس سے پہلے, مثال کے طور پر, یا گھر جانے سے پہلے, یا گھر سے ہم نے باہر نکلنا ہے, 15 منٹ ہمارے پاس ہیں. ان 15 منٹ میں آبجیکٹیو کیا ہے ہمارا, ہم نے کوئی بک پڑھنی ہے, کوئی کام ایسا رہتا ہے جو اس بک سے ریلیٹڈ ہے, یا اگر ہم نے اس میں اسمارٹ فون بھی کرنا ہے تو 15 منٹس میں کیا کرنا ہے. وہ ہم گھنٹہ 2-2 گھنٹے ہاتھ میں رکھتے ہیں یہ, اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, فوکسڈ نہیں ہے آپ کے اندر کنسسٹنسی نہیں ہے. آپ جو ہیں صرف تھیری تو نہیں ہے نا, پریکٹیکل بھی تو ہے نا. اب دیکھیں جب جذبات کی ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کیوں انسانوں کے ساتھ انٹریکشن ضروری ہے, آپ جو سوچ رکھتے ہیں کسی انسان کے لیے, ایک پیار کی جو ہے وہ ایک جذبہ رکھتے ہیں, تو آپ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, جس گیدرنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی سوچ, آپ کے ایموشنز, آپ کے جذبات, آپ کی فیلنگز کتنے میٹر تک جو ہے وہ وائبریشن جا کے اگلے بندے کو افیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. تو انسانوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے وہ اس کو آپ نکال نہیں سکتے ہیں. ٹیکنالوجی کی اپنی اہمیت ہے, ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ ڈسٹنس کو جو ہے وہ اسکویز کر دیا ہے, کم کر دیا ہے. اب یہاں پہ بیٹھ کے ہارورڈ یونیورسٹی کے آپ لیکچر سن سکتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی بلیسنگ ہے, لیکن اس کے اندر بیلنس بہت ضروری ہے. کتنا ٹائم ٹیکنالوجی کو دینا ہے. آپ دیکھیں رات جو ہے وہ آپ کے 10 سے 12 بجے تک کی نیند کو کتنی زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے, کتنی پروڈکٹیو یہ جو ہے وہ ٹائم آپ کا نیند کا, آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کے اسمارٹ فون کے ساتھ آپ نے 10 سے 12 کیسے گزر گئے آپ کے. وہی تو چیز تھی, وہی تو ٹائم تھا جب آپ کے جسم کی توڑ پھوڑ جو ہے وہ ایک سیکوینس میں جانی تھی, اس کو جو ہے وہ آپ کو انرجی ملنی تھی. آپ نے وہ آرز, آپ کے جو پروڈکٹیو آرز تھے وہ آپ نے نکال دیے. تو یہ بیلنس بہت ضروری ہے. اگر آپ واپس نہیں جائیں گے, ابھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اتنا ڈپریشن, بھی ایسا بھی کیا ہو گیا کہ اتنی ڈپریشن, اتنی انزائٹی, آپ اپنے سینٹر آف فوکس سے ہٹ گئے ہیں, سینٹر پوائنٹ سے ہٹ گئے ہیں. آپ جب تک آپ سینٹر پوائنٹ پہ واپس نہیں آئیں گے, ایک بیلنس لائف سٹائل آپ کا نہیں ہوگا, نیچر کے ساتھ کنیکشن نہیں ہوگا, خود کو نہیں سمجھیں گے, میری جسم کیا چاہ رہا ہے, روح کو کیا ضرورت ہے, جہاں جسم کی غذائیت ہے وہاں روح کی بھی تو غذا ہے نا, تو اس کو کیا چاہیے, مینٹل ہیلتھ کے لیے اور کیا چیزیں ہیں. آپ نے بریتھ ایکسرسائزز کرنا ہے, کنٹمپلیٹ کرنا ہے, مائنڈ فلنس ہے, پریزنٹ مومنٹ کے اندر رہنا ہے. اگر آپ پریزنٹ مومنٹ کے اندر نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ جو آپ کو اس لمحے کے اندر جو دیا ہے اس میں راضی نہیں ہیں, آپ کہیں فیوچر میں پتہ نہیں کیا بنے گا میرا, پتہ نہیں میرا کیا کریئر ہوگا, وہ تو جو ہوگا سو ہوگا, اس کے جو سوچنے میں اپنا پریزنٹ مومنٹ خراب کر دیا. اس کے لیے سب سے بڑا جو ہماری سوسائٹی کے لیے ہم الحمدللہ مسلمان ہیں, اللہ پہ یقین, اور اس بات پہ یقین کہ جب ہم محنت کریں گے, فوکسڈ ہوں گے, تو اللہ اس کا اجر کہیں نہ کہیں ضرور دے گا. ہم ایک وقفہ لینے ہیں, وقفے کے بعد یہ گفتگو جاری رکھیں گے.
नाज़रीन, प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद जहन रख सकता है, इस पर गुफ्तगू है। हमारे साथ माहिर ग़िज़ाइयत महरीन बिलाल साहिबा मौजूद हैं, मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर नवीद सुल्तान साहब मौजूद हैं और माहिर तालीम डॉक्टर इरम गिलानी साहिबा मौजूद हैं। महरीन बिलाल साहिबा, एक तो फूड का बैलेंस होना और उसके मुताबिक प्लानिंग करना और ये सारी चीज़ें तो आपने बताई, एक सोसाइटी का कल्चर भी होता है और हेल्दी फूड का कल्चर कैसे डेवलप करें। मुझे याद आ रहा है, मैं एक मुल्क में गया तो उस वक्त मैं ज़रा कॉन्शियस था शुगर के हवाले से, तो मैंने उस मुल्क में कहा कि मुझे वो जो है वो डाइट ला के दें, रेटेड वाटर, तो शुगर फ्री। तो वहाँ जो आम शॉपकीपर थे और आम लोग थे, उन्हें समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या होती है। मैंने जब कहा शुगर फ्री चीज़ ला के दें, तो एक मैं शॉप पर गया, फिर दूसरी पर गया, फिर तीसरी पर गया और मैं उन्हें समझा ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने जिन दोस्त के हाँ मैं ठहरा हुआ था, उनसे मैंने पूछा कि ये क्या वजह है कि यहाँ ये मैंने इतनी शॉप्स पे गया, यहाँ कोई तसव्वुर ही नहीं है शुगर फ्री का। तो उन्होंने कहा इस मुआशरे में बहुत ज़्यादा क्योंकि वो नहीं है, शुगर नहीं है, तो वो इसलिए ज़्यादातर लोगों किसी आप बड़े स्टोर पे जाएंगे और उन्हें उनकी ज़बान में आप शुगर फ्री बताएंगे तो फिर आपको वो शायद मिल जाए। तो मैं बड़ा हैरान हुआ इस पर, लेकिन फिर मैंने जब गौर किया ना, तो मैं जिस मुल्क गया था उसकी सोसाइटी पर किया तो बड़ी हेल्दी फूड खाते थे वो, यानी उनका कल्चर ही ये था। वहाँ किसी को कहने की ज़रूरत ही नहीं थी कि भाई आप ये लें। उनकी फूड में ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं थे, नेचुरल चीज़ें ज़्यादा थीं। तो ये कल्चर कैसे हम पैदा करें? मैंने फिर कहा कि काश हमारे मुल्क में भी इस तरह का एक कल्चर पैदा हो जाए। जी अच्छा, पाकिस्तानी जो हमारा फूड कुज़ीन है, जो हमारा मेन्यू है, उसमें ज़्यादातर वो चीज़ें हमारी शामिल हैं जो कि हैदराबादी फ़ूड आप उसको कह सकते हैं। कि अगर चावल भी हैं तो वो बिरयानी या पुलाव की फॉर्म में है इंस्टेड ऑफ बॉइल्ड राइस, या फिर ज़्यादातर यहाँ गोश्त का कल्चर आप देखें, जगह जगह शिनवारी रेस्टोरेंट्स होते हैं, फिर चप्पल कबाब, गोश्त की वो रेसिपीज़ जो कि बहुत ज़्यादा कढ़ाई नुमा और ऑयली चीज़ें हैं। सो बेसिकली अगर शादियों का मेन्यू आप देखें या रेस्टोरेंट्स का भी देखें तो वो ज़्यादा हमारा कल्चर जो है वो बहुत स्पाइसी फूड, फ्राइड फूड, पुलाव, बिरयानी की फॉर्म में हमारा एक कल्चर बन चुका है। अच्छा, फिर उसमें हमारे जो कुज़ीन है वो गांव साइड का डिफरेंट है और शहरों का डिफरेंट है। अगर आप गांव के या विलेजेस की बात करें तो वहाँ पर नेचुरल फूड ज़्यादा चलता है, ऑर्गेनिक ज़्यादा चलता है। रोटी है तो वो भी जौ की रोटी या चक्की के आटे की। वो यानी आप कहना चाह रही हैं कि वो कदरे हेल्दी है, वो कदरे हेल्दी है हमारी शहरी जो इलाके हैं बिल्कुल उनके मुकाबले। मतलब वहाँ दाल चावल का ट्रेंड ज़्यादा होगा, वहाँ पे सब्ज़ी रोटी का ट्रेंड ज़्यादा होगा, गोश्त वगैरह भी इस्तेमाल होगा, लेकिन वो ज़्यादा जो है वो थोड़ा सा हेल्दी फूड है। फिर गांव साइड या विलेजेस में लोग एक्टिव बहुत होते हैं, वो जितना अगर कुछ खाते हैं तो वो उसी हिसाब से उसको कैलोरीज को बर्न भी करते हैं। कंपैरेटिवली जो शहरों का सिस्टम है वो इसलिए बुरा है कि यहाँ पे बर्गर, पिज़्ज़ा, शवरमा का कल्चर डेवलप हो चुका है। ऑल्दो कि रेस्टोरेंट्स में ऑप्शंस हैं, चाइनीज़ फूड भी है, इटालियन फूड के भी ऑप्शंस हैं, लेकिन अगेन पीपल प्रेफर कि हम वो थोड़ा सा फास्ट फूड एंड जंक फूड वाली चीज़ें लें। पाकिस्तानाइज कर देते हैं। हाँ वो जो बाहर की फूड्स हैं उनमें भी मिर्च मसाला काफ़ी कर देते हैं। अच्छा, जहाँ तक अवेयरनेस की बात है, शहरों में लोगों को अवेयरनेस अच्छी है, पता है उनको कि क्या लेकिन खाना है, लाइफस्टाइल हो नहीं सका, ऐसा हो नहीं सकता। उन्हें पता है यानी कि हेल्दी फूड कल्चर के लिए हमें सोचना चाहिए कि किस तरह हम ये फैलाएं। अगेन वही चीज़ है कि एज अ न्यूट्रिशनिस्ट जैसे हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं, हम उनको समझाते हैं, उनको बताते हैं, उनको काउंसल करते हैं। बहुत दफ़ा वो हमारी बात नहीं मानते, हम उनको डांट भी देते हैं, एक दो दफ़ा प्यार से और तीसरी दफ़ा डांट के समझाते हैं कि भाई ये चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है। फिर मीडिया का जिस तरह से रोल है, अगर हम उसमें हेल्दी चीज़ों को प्रमोट करते हैं, हेल्दी उस बातों को, कल्चर पैदा करने के लिए जहाँ इस्तिज़ा का, तालीमी इदारों का बहुत रोल है, वहाँ मीडिया का भी बहुत। मतलब ये ओवर द नाइट तो नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हम किसी भी कल्चर को ओवर द नाइट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन छोटी छोटी एफर्ट्स, कंसिस्टेंट एफर्ट्स की जाएं तो यकीनन इसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने अभी हेल्दी फूड के हवाले से बताया कि कुछ ऐसे मुआशरे हैं जहाँ बहुत सारी चीज़ों का तसव्वुर ही नहीं है क्योंकि वो हेल्दी फूड खाते हैं। इसी तरह मैं एक और मुल्क गया तो वहाँ कुछ तालीमी इदारों का विज़िट किया
تو انہوں نے ہر کلاس کے لیے جب ہمیں بتایا کہ یہ سوشیالوجی کے ٹیچر ہیں، میتھس کے ٹیچر ہیں وغیرہ، تو ہر کلاس کے لیے، یہ میں اسکول کی بات نہیں کر رہا، اسکول میں ہر کلاس کے لیے وہ ایک سائیکالوجسٹ بھی رکھتے تھے. بالکل. اس کی انہوں نے ایک ٹرم بنائی ہوئی تھی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہر کلاس کے لیے ایک سائیکالوجسٹ، یہ تو بڑی ایکسپینسو چیز ہے اور ہم تو اپنے ملک میں سوچ بھی نہیں سکتے. تو انہوں نے کہا کہ ٹیچر تو صرف پڑھاتا ہے اور نالج دیتا ہے، جو ان کے بچوں کے مسائل ہیں، وہ جس بیک گراؤنڈ سے آ رہے ہیں، ہر ایک کا بیک گراؤنڈ شاید ڈیفرنٹ ہو، ان کو وہاں جو مسائل ہیں وہ ٹیچر نہیں سالو کر سکتا، اور وہ صرف پڑھا سکتا ہے. لیکن ایک بچہ جب پرفارمنس نہیں دے رہا ہوتا تو ٹیچر پھر اس کو اس کنسلٹنٹ کے بعد، اسے سائیکولوجیکل کنسلٹنٹ وہ نام دیتے تھے اسے، اس کے پاس بھیجتا ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسکول بنانے کی اجازت ہی نہیں دیتے جب تک کہ ہر کلاس کے لیے ایک کنسلٹنٹ نہ ہو، اور وہ بچوں کے مسائل حل کرتا ہے اور ان کو ہیلدی رکھتا ہے ان کے ذہن کو. بالکل بالکل سر. بلکہ میں آپ کو یہ ایک اچھی نیوز تو یہ ہے کہ پاکستان میں بھی بہت سارے اسکولز سسٹم ایسے ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ رکھتے ہیں. جی جی. کیونکہ ابھی کیسز رپورٹ ہوتے رہتے ہیں، ٹیچرز بتا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ایز اے سائیکالوجسٹ وہ وہاں پر کام کر رہے ہوتے ہیں یا ایز اے کاؤنسلر کام کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ جب بچہ گھر سے باہر نکلتا ہے، ظاہری بات ہے ہم بہت چھوٹا ہوتا ہے، 5 سال کا 6 سال کا ہوتا ہے، تو وہ اپنی مدر سے جدا ہوتا ہے. تو اس کو اب ایک تو وہ جدائی کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور دوسرا نئی لرننگ ہم اس میں ڈال رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ پلے گروپ ہو، کہ وہ تھوڑا بہت کھیلے کودے. پھر اسی طرح سے اس کو باقی بچے تنگ کرتے ہیں، ہاسٹل والی چیزیں ہیں، اس کے اندر ایسی چیزیں آ سکتی ہیں کہ وہ وہاں پر مال ایڈجسٹمنٹ کا شکار ہو جائے. پھر اسی طرح سے ٹین ایجز میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم زیادہ سوشل لنکس بنانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہم اپنی جو تعلیم کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، دیکھیں ہر چیز کی طرف آپ نے گرو کرنا ہوتا ہے. ایسا نہیں کہ ہم ایک کو بالکل سٹاپ کر دیں، ایک طرف ہم کو ایجوکیشن رکھیں اور دوسرا ہم یہ بولیں کہ یہ ایک مطلب ان کا کوئی لنک نہیں بنے گا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ وہ لنکس بنتے بھی ہیں، ڈسٹربنس بھی ہوتی ہے. پھر ایک کلاس میں بچہ اچھی پرفارمنس دے رہا ہے، دوسرے میں کم دے رہا ہے. بلی ہوتے ہیں، آپ نے چائلڈ سیکچول ابیوز کا نام سنا ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ ہو رہا ہوتا ہے. اور بچہ ہر چیز گھر میں آ کر بتا نہیں سکتا. ہمارا کلچر ہے کہ ہم پیرنٹس کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں. اب ہم کسی دوست کے ساتھ بھی چیز نہیں شیئر کر سکتے، تو پھر جو کاؤنسلرز یا سائیکالوجسٹ جو ہوتے ہیں وہ بڑے فرینڈلی ماحول میں بیٹھ کر اس بچے سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں. بالکل. یا اس کے اوپر آبزرویشن رکھتے ہیں کہ جی کہ یہ بچہ اکیلا بیٹھ رہا ہے تو کیوں بیٹھ رہا ہے، یہ ایک بچہ لگاتار پچھلی ہی سیٹوں پر بیٹھ رہا ہے تو کیوں بیٹھ رہا ہے. پھر وہاں پر یہ بھی دیکھتے ہیں، دیکھیں ہمارے جتنے بھی 100 بچوں میں سے تقریباً 5-6 بچے ایسے ہوتے ہیں جن کی سلو لرننگ ہوتی ہے. اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں، بلکہ ہمارے پاس ایک تو ایسا کیس ہے کہ وہ ADHD کا بچہ تھا. پہلے جب وہ بچپن میں تھا تو والد کی طرف سے اتنی مار پڑی کہ وہ ڈیٹ ہو گیا، پڑھائی اس نے چھوڑ دی. اب پیرنٹس کو بھی نہیں پتہ کہ اس کو پرابلم کیا ہے، ٹیچرز کو بھی کوئی پتہ نہیں ہے. اگر سائیکالوجسٹ ہوتا تو اگر بہت زیادہ ایکسپرٹ نہ بھی ہوگا تو ان کو یہ تو پتہ ہوگا نا کہ اس بندے کا IQ کم ہے، یا گلوبل اسیسمنٹ فنکشننگ یعنی کہ جنرلی جو کام کر رہا ہے وہ تھوڑے سے سلو ڈاؤن ہے. اس لیے سائیکالوجسٹ کو ہونا بہت ضروری ہوتا ہے. اور پھر ساتھ میں اس سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ اس حوالے سے جس کام کے لیے وہ بیٹھا ہے وہ بھی بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم ہر جگہ پر ڈپریشن، انزائٹی یا پرسنالٹی ڈس آرڈر کو تو نہیں دیکھ رہے ہوتے، ہم جنرل ڈیفیکلٹیز کو دیکھتے ہیں تاکہ وہ اپنی لرننگ کو بہت اچھے طریقے سے کر سکے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ وہ کہتے ہیں نا، کسی قوم کی ڈسپلن کو دیکھنا ہے تو اس کی ٹریفک کو دیکھیں کہ کیسی ہے. کسی قوم کی صفائی کو دیکھنا ہے، اس کی نفاست کو دیکھنا ہے، ڈیلیکیسی کو دیکھنا ہے تو اس کے باتھ رومز اور کچنز کو دیکھیں. اور اگر کسی قوم کی ذہنی نشوونما اور صحت کو دیکھنا ہے تو اس کے پارکس اور ایکسرسائز کی جگہ کو دیکھیں. پارکس آباد ہیں کہ نہیں، ایکسرسائزز کی جگہیں آباد ہیں کہ نہیں. ہمارے ہاں ابھی کیونکہ اس میں وہ کلچر کی بات کر رہا ہوں، فوڈ کی، کلچر کی، یا ایک ذہنی سطح کو بیلنس رکھنے کے کلچر کی، تو اسی طرح میں پارکس کی، ذہنی ورزش کی اور جسمانی ورزش کی اور ایکسرسائز کی، تو یہ کلچر ہم کیسے ڈیولپ کریں؟ دیکھیں یہ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو آپ ریئلائز تو کریں نا کہ یہ ایک مسئلہ ایگزسٹ کرتا ہے.
जब आप रियलाइजेशन ही नहीं होगी हमारे अंदर, अवेयरनेस ही नहीं होगी, मोटिवेशन ही नहीं होगी, कोई हम अपनी सोसाइटी के अंदर लोगों में, फैमिली में, बरादरी में, मीडिया पे, सोशल मीडिया पे एक अवेयरनेस नहीं देंगे कि देखें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए कितना ज़रूरी है। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए सिर्फ ये एक फैक्टर नहीं है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है, ये मल्टी डायमेंशनल चीज़ है जहाँ पे आप सेल्फ से स्टार्ट करेंगे, सोसाइटी में आएंगे, नेचर के साथ कनेक्ट करेंगे, फिर गॉड के साथ कनेक्ट करेंगे। एक फार्मूला मैं बताती हूँ, बड़ा आसान सा फार्मूला है। एक चीज़ याद करें, SSNG। SSNG का मतलब S सेल्फ, दूसरा F जो है वो सोसाइटी, N जो है वो नेचर और G गॉड। अब जब आप बैलेंस की बात करते हैं, अच्छे जहन की बात करते हैं, अच्छी सोसाइटी की बात करते हैं, डिसिप्लिन की बात करते हैं, तो इस SSNG मॉडल को आप ज़रूर जहन में रखें। अगर आप अपनी सेल्फ के साथ डिस्कनेक्ट होंगे, कंटेम्पलेट नहीं करेंगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपके इमोशंस कैसे हैं, आपके जिस्म को क्या चाहिए, आपके जिस्म आपसे क्या बात कर रहा है। दर्द है तो वो दर्द बेसिकली एक अलार्म है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग। कहीं पे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पीस चला गया तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये जो है आपका अलार्म्स होते हैं। आपने वापस जाना है, कंटेम्पलेट करना है, अपने अंदर झांकना है, कुछ वक्त अपनी ज़ात को देना है। फिर अपनी ज़ात से आप आएंगे सोसाइटी के ऊपर। आपका इंटरेक्शन है, आपका रिश्ते हैं, बरादरी है, और ये मैं आपको बताऊँ, आपकी सेल्फ, आपकी जो मेंटल हेल्थ है, आपकी जो ग्रूमिंग है, कभी भी उस लेवल के ऊपर नहीं जाइए जब तक आप इंटरेक्ट नहीं करते। आपके जो सोसाइटी के अंदर भी पड़े हुए हैं और वो जो लोग, जो इवेंट और जिस तरह के भी हालात आते हैं, वो बेसिकली आपको कंप्लीट करने के लिए आते हैं। तो आपको ये इंटेलिजेंस आपके अंदर होना चाहिए कि आपने सोसाइटी के अंदर होने वाले जितने भी हालात हैं उसके अंदर एडजस्ट कैसे करना है, आपका रोल क्या है, आपने कहाँ पे गाइड करना है, क्योंकि आप एक मकसद लेके आए हैं ना। और फिर आपका रिश्ता कायनात के साथ, नेचर के साथ, नेचर बात करती है आपके साथ, नेचर ज़िंदा है, नेचर के अंदर एक शऊर है, उस शऊर के साथ आपने इस शऊर का क्या रिश्ता बनाया है। जब आप उसके साथ जाएंगे, उसकी फ्रिक्वेंसी, उसकी वाइब्रेशंस, उसकी खूबसूरती, उसके अंदर विजडम और उसके अंदर जो छुपे मीनिंग्स हैं उसको आप परखेंगे, आपका मेंटल हेल्थ मज़ीद ऊपर जाएगा। और फिर उससे ऊपर जब आप अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ताला को एक जो है वो सेंट्रल फोकस रखेंगे कि मेरा जो अमल, मेरा जितनी भी हमारे एक्शंस, हमारे जितने भी इंटरेक्शंस हैं, उसका जो स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट है, अल्लाह ताला क्या बता रहा है। क्योंकि जिसने ये जिस्म, जिसने ये रूह, जिसने ये जहान, जिसने ये कायनात बनाई, वो बेहतर जानता है ना कि ये क्यों आउट ऑफ बैलेंस हो गया है। रिकनेक्ट करें गॉड के साथ, आपका एक रिश्ता होना चाहिए, और वो बड़ा खूबसूरत रिश्ता। आपको सोसाइटी में कहीं पे आप गिर जाते हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, 5 मिनट बैठ के अपने अल्लाह ताला के साथ वो बात करें, शेयर करें, और फिर देखें कि कैसी एनर्जी आपको मिलती है। ये आपके सेंटर पॉइंट है। ये चीज़ें जो हमने रिवाइज़ करनी है, और ये चीज़ें जो हमने अपनी पर्सनैलिटी का पार्ट बनाना है। जब तब कहीं जाके असल में हम जिस मेंटल हेल्थ की बात करते हैं, वो सिर्फ आपका ये ब्रेन नहीं है, वो सिर्फ आपकी ये जो कुछ बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स या न्यूरोट्रांसमीटर या आपके केमिकल्स नहीं है। इसके अंदर बहुत वास्ट जो है ये टर्म है, जिसमें आप सिर्फ ज़ाहिरी मीनिंग के ऊपर नहीं जाएंगे, आपके ऊपर बातन भी खुलेगा, असल खुलेगा, हकीकत खुलेगी, और फिर आप जो है वो एहसन तकवीन के मकाम पे जाएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं, हमने ये सीखना है, सिखाना है, अमल करना है और एडॉप्ट करनी है। बिल्कुल सही है। महरीन बिलाल साहिबा, हमारे प्रोग्राम में 5-6 मिनट अब बचे हैं। आप कोई ऐसी बात जो रह गई हो, या एक बैलेंस डाइट की तरफ हमारा मुआशरा मुतवज्जो होना चाहिए, और बैलेंस डाइट के लिए प्लान करना चाहिए, उस हवाले से। एक तो मैं डॉक्टर साहिबा की बात को सेकंड करूँगी कि दीन से जो दूरी है वो हमारे बहुत से मसाइल की वजह है, और यकीनन दीन से अगर आप अपनी कुर्बत रखेंगे तो बहुत से मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। दीन में ही खुराक के भी तर्ज तरीके बताए गए हैं कि बहुत सी चीज़ें हमें मिल जाती हैं कि वक्त एटलीस्ट पता हो कि किस वक्त खाना है, कब सोना है, कब जागना है, कब पीना है, हत्ता कि पानी पीने के भी तरीके बताए गए हैं, खुराक लेने के भी, खाना खाने से पहले की दुआ, खाना खाने के बाद की दुआ। तो एक तो दीन और दुनिया, तो सबसे पहले दीन, अगर आप दीन को फॉलो करें, और फिर उसके बाद दुनिया। अगर आप अपने दिन को प्लान करें, अपने हफ्ते को प्लान करें, अपने महीने को प्लान करें, तो थोड़ी सी प्लानिंग, थोड़ी सा रूटीन बनाना,
کھانے پینے کی روٹین، جاب کی روٹین، سونے جاگنے کی روٹین، تو بہت سے آپ کے پرابلمز یہاں سے حل ہو جائیں گے. آپ فزیکلی ہیلدی ہوں گے، آپ مینٹلی ہیلدی ہوں گے، آپ سوشلی ہیلدی ہوں گے، تو یقیناً آپ کے یہ ساری جو اوور آل ہیلتھ ہے وہ آپ کی خوراک سے، آپ کی نیند سے، آپ کے جاگنے سے، دین سے قریب ہونے سے جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملے گی، جو پیس آف مائنڈ ملے گا، یقیناً اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. اچھا، میں نے دیکھا ایک کہ انسان کا نا ایک مینٹل یا فزیکل بیریئر بھی ہوتا ہے. شاید چیزیں مشکل نہ ہو لیکن ہم ان کو مشکل محسوس کرتے ہیں. اور جیسے اب آپ نے بتایا نا، ہمارا ایک ٹرینڈ چل رہا ہے آئلی چیزیں کھانے کا، مرغن چیزیں کھانے کا، گوشت زیادہ کھانے کا، ایسی چیزیں جو پروسیسڈ ہیں وہ زیادہ کھانے کا. آپ یہ بتائیں گے کہ آدمی تھوڑی سی اگر کوشش کرے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بیلنسڈ فوڈ کا کلچر جو ہے ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں ڈیولپ ہو سکتا ہے؟ ان کو یہ ہے کہ جو جنک فوڈ ہے اس کو آپ اوکیجنلی بنا لیں یا ہفتے میں ایک دن. اور پیرنٹس اور بچے، پیرنٹس خود رول ماڈل بنے. اگر ماں باپ کی اپنی عادت ہوگی کہ وہ ہر دوسرے تیسرے دن ہوم ڈیلیوری کروا رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن جنک فوڈ کھا رہے ہیں، تو یقیناً جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ بھی یہی چیز اڈاپٹ کرے گی. تو آپ بے شک ان چیزوں کو ہفتے میں ایک دن کر لیں، اور بچوں کو بھی کہیں کہ یہ ہفتے میں ایک دن آپ کچھ جنک فوڈ لیں، بٹ باقی کے دنوں میں آپ گھر کا بنا آپ کھانا کھائیں. تو کلچر ہم اپنی فیملی سے بنا سکتے ہیں، اپنے گھر سے بنا سکتے ہیں. اور یقیناً جو بڑے ہیں ان کا بھی اس میں بہت رول ہے کہ تھوڑی سختی سے بچوں کو ڈیل کیا جائے. اور جنک فوڈ پہ جتنا ہو سکے اوبیسلی اگر آپ کنٹرول کریں تو گھر گھر بن کے ہی معاشرہ بنتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کو ایک فیملی کلچر امپروو کرنے کی ضرورت ہے. جی، بہت 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 صحیح آپ نے میسیج دی. ڈاکٹر صاحب، ایک تو جو ایک سمارٹ ذہن ہے وہ سمارٹ جسم کے ساتھ آئے گا. دوسرا، اگر کہیں اس کی سمارٹنس میں کمی نظر آ رہی ہے تو اس کو پاگل پن یا مینٹل ڈیزیز نہ سمجھیں، ایک ڈس آرڈر سمجھیں اور سائیکالوجسٹ سے، سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں. اور دوسرا جو آپ نے کہا کہ خود پہلے اپنے گھر کے لیول پہ ان مسائل کو جس کی وجہ سے وہ ڈس آرڈر ہو رہا ہے، یا بچہ صحیح بیہیو نہیں کر رہا، یا ینگ مین کو کیریئر میں پرابلم ہے، یہ بھی ایک کلچر پیدا کریں کہ گھر کے مسائل پہلے گھر میں بڑے اچھے طریقے سے ڈسکس کریں، اور پھر اس کے بعد اگر پرابلم ہو تو سائیکیٹرسٹ کے پاس جانا یا سائیکالوجسٹ کے پاس جانے کو کوئی ایسی بات نہ سمجھیں کہ معاشرہ کیا کہے گا، معاشرہ کیا سمجھے گا کہ کہیں یہ بندہ ڈس آرڈر کا شکار ہو گیا. کوئی نہیں، اس کو باقی جو امبیلنس ہے لائف میں یا ڈس آرڈر ڈیزیز ہیں اس طرح لیں. جی بالکل سر، میں ایک ہم ٹرم یوز کرتے ہوتے ہیں آئسولیشن. ہم اپنی فیملی میں ناراض ہوتے ہیں اور وہ ناراضگیاں ہماری نسل در نسل چلتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، ایک تو یہ چیز ختم کر دیں. دوسرا یہ کہ ہم کوئی میڈیسن ایسی نہیں ہے کہ جو ہم کھائیں تو کوئی بندہ ہمیں اچھا لگنا شروع ہو جائے، یا کوئی میڈیسن ایسی ہے کہ ہم کھائیں تو معاشرہ سیدھا ہوتا جائے. یہ ہماری زبان سے ہی بہتر ہوگا. زبان تب ہی بہتر ہوتی ہے جب ہمارا تھنکنگ پروسیس جو ہے وہ بہتر ہوگا. اور تھنکنگ پروسیس وہی تب بھی بہتر ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنی اسلام کی طرف، اپنے دین کی طرف اس کے اوپر پراپر چلیں گے. اور جتنا کتنا ہو سکے، دیکھیں متقی ہونے کا یہی ہے نا کہ آپ گناہوں سے بچیں اور جو حقوق العباد ہیں ان کو پورا کریں. تو جتنا زیادہ ہم ان کے اوپر فوکس کرتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، تو ہمارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کرتے رہیں گے. ہم اپنے مسائل آپس میں ڈسکس نہیں کرتے، دوستوں کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ان کے سامنے ہم بڑا چڑھا کی چیز بتاتے ہیں. اندر سے ہم جتنے بھی پریشان ہوں، اپنے بچے ہمارے جتنے بھی ڈسٹرب ہوں، ان کو پریشانیاں ہوں، لیکن اپنے دوستوں میں ہم بتاتے ہیں کہ وہ بہت اچھے ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. تو وہ جو پرابلم اگر کوئی سالو کر بھی سکتا ہے، ہمیں اچھا مشورہ دے بھی سکتا ہے، وہ دے نہیں پاتا. تو اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ ہم آئسولیشن کا شکار ہوتے ہوتے، دیکھیں یہاں پر دو چیزیں ہیں. ایک ہمارے سوشل ایشوز جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہیں، اور ایک ہمارے بایولوجیکل ایشوز ہیں جو ہمارے مینٹل ہیلتھ کے ساتھ ہیں. جو بایولوجیکل ہیں وہ تو سائیکیٹرسٹ آپ کو میڈیسن دے کے آپ کو سیٹ کر لے گا، لیکن سوشل ایشوز آپ کے بات چیت کے تھرو ہی ہوں گے. وہ بالکل ڈائلاگ، بات چیت. بالکل. اور آج کل معاشرے میں جس طرح بعض اوقات ٹینشنز رہتی ہیں مختلف گروپس کے درمیان، مختلف کلاسز کے درمیان، طبقات کے درمیان، وہ بات چیت کے ذریعے ہی حل ہو سکتی ہیں. جی ڈاکٹر ارم گیلانی صاحبہ، لاسٹ ہمارا منٹ ہے، آپ کا میسیج آج کے حوالے سے. دیکھیں، آپ کا آج جو ہے وہ کل سے مختلف لازمی ہونا چاہیے. چینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے 2 دن ایک جیسے ہیں وہ آفت زدہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ذہن جمود کا شکار ہو جائے گا، آپ کے اندر لرننگ نہیں آئے گی، آپ نئے ایکسپیرینسز کو جو ہے وہ دیکھیں گے نہیں، اس سے لرن نہیں کریں گے، سیکھیں گے نہیں.
تو آٹو موڈ پہ نہ چلیں. آٹو موڈ یہ ہے کہ آپ کا ذہن جو ہے اس کی ایک کنڈیشننگ ہوئی ہوئی ہے, آپ کے نیورونز جو ہیں وہ ایک پیٹرن کے اوپر چل رہے ہیں, کوئی تبدیلی نہیں آ رہی, نہ آپ کے ظاہر میں, نہ آپ کے باطن میں, نہ آپ کے ایکشنز میں, نہ آپ کے انٹریکشن میں, کچھ تبدیلی نہیں آ رہی. ایک کانسیپٹ ہے نیورو پلاسٹیسٹی کا, جس میں آپ نیورونز کے جو ہیں وہ کنیکشن چینج کر دیتے ہیں تھرو یور ایکشنز, تھرو یور ری پروگرامنگ آف یور سب کانشیس مائنڈ. بہت زبردست میسیج, یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے تھاٹس کے ذریعے اپنے ایکشن چینج کر سکتے ہیں, ایکشن کے ذریعے ہم کلچر چینج کر سکتے ہیں. بہت خوبصورت پروگرام, بہت مفید باتیں ہوئیں. ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ناظرین نے جسمانی صحت اور ذہنی صحت کے جو مختلف پہلو ہیں اور ان کو کیسے بہتر بنایا جائے وہ ضرور ہمارے ماہرین سے سیکھے ہوں گے. کل انشاءاللہ ایک اور مفید موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اظہر علی عابدی کو آج کے سچ سویرا سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.